السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں نمل، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ ہاشم کے بیڈ روم کی ساری بتیاں روشن تھیں اور وہ آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑا رئیس کہہ رہا تھا، نیا سٹاف آج سے کام شروع کر دے گا۔ چھوڑ جانے والے ملازموں کو میں نے سنبھال لیا ہے۔ یہ صرف گیس ہیٹر کا حادثہ تھا اور ہر جگہ یہی بتایا گیا ہے۔ اور سر، وہ رکا۔ آپ کی مدر کے علاج کے لیے ڈاکٹرز نے… ہاشم نے جھٹکے سے ٹائی کی آخری گرہ کھینچی۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے باپ اور ایک زیب کاردار کی بیوی کے علاج کے لیے تمام رقم کمپنی ادا کرے گی۔ اب مزید میں اس معاملے میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ اس نے درستی سے کہتے ہوئے کالر سیدھے کیے۔ رئیس خاموش ہو گیا۔ اس غیر شناسہ نمبر سے پھر میسج آیا ہے سر۔ 2 روز پہلے آیا تھا۔ وہ سعدی کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے ہماری کوششوں پہ خوش تھا۔ میں نہیں جانتا وہ لوگ سعدی کو دہشت گرد کیوں ثابت کروانا چاہتے ہیں، لیکن اتنا یقین ہے کہ وہ ہماری قابلیت جانچ رہے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ رئیس نے کوٹ اٹھا کر اس کی پشت پہ کیا تو وہ اس پہ میں بازو ڈال کر اسے پہننے لگا۔ سر، میں نے کوٹ روم والے آدمی کا، وہ چشمے والا آدمی، اس کا پیچھا کیا تھا، مگر وہ ہر دفعہ چکمہ دے کر نکل جاتا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ یہ پیغام بھیجنے والا اور سعدی کا پاسپورٹ دینے والا دراصل وہی آدمی ہے؟ ظاہر ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سعدی پہ تمام الزامات لگا کر اس کا اعتماد خرید لیا ہے۔ یہاں تمام عسکری گروپ اسی طرح اپنے سہولت کاروں کا اعتماد جانچتے ہیں اور پھر پارٹنرشپ کرتے ہیں۔ جرائم کے سفر کا آغاز ہمیشہ ایک چھوٹے سے فیور سے شروع ہوتا ہے۔ سعدی کو دہشت گرد ثابت کر کے ان کو کیا ملے گا؟ اس سے میری کریڈیبلٹی بڑھے گی۔ جج اسے دہشت گرد مان نہیں لے گا، لیکن لوگ مجھے دہشت گردوں کے مخالف سمجھیں گے اور کوئی بھی عسکری تنظیم ایسے سہولت کار کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ہمیں بہت جلد نئے بزنس پارٹنرز ملنے والے ہیں۔ اب وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کمرے میں سے نکل رہے تھے۔ لاؤنج میں فیونا کھڑی صفائی کروا رہی تھی۔ میری اور وہ، بس 2 ملازم رہ گئے تھے۔ ہاشم جب سیڑھیوں سے اترتا وہ اس کے سامنے سے گزرا تو وہ بولی، سر، میں نیکسٹ منتھ سے چلی جاؤں گی۔ اس کی آواز میں تذبذب تھا۔ جو چاہے کرو، وہ نخوت سے کہتے آگے بڑھ گیا۔ باہر صبح اور تازہ اور خوبصورت تھی، مگر قصر اداس لگتا تھا۔ وہ موسم سے بے نیاز کار کے قریب آیا ہی تھا کہ کاردار صاحب، بے چین سی نسوانی آواز پہ وہ ٹھٹکا اور مڑا۔ ڈاکٹر ایمن چند گارڈز کے ہمراہ چلی آ رہی تھی۔ ہاشم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ بی بی، میں تمہیں بتا چکا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اور میرے شوہر نے ان جج صاحب اور کرنل خاور کے کہنے پہ آپ کے لیے اتنا کچھ کیا۔ وہ تیز تیز چلتی قریب آئی اور غصے سے انگلی اٹھا کر بولنے لگی، اور اب جب ہم کنگال ہو چکے ہیں تو آپ ہماری مدد بھی نہیں کر سکتے؟ ہاشم نے تندھی سے اسے گھورا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ مجھ سے کوئی نیا کام لیں یا ہمیں مالی طور پر سپورٹ کریں؟ ہمیں ہمارا ریوارڈ چاہیے۔ آپ اپنے سہولت کاروں سے یوں منہ نہیں موڑ سکتے۔ ہاشم چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر تاثرات نرم ہوئے اور آگے آیا اور نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری، میں کچھ پریشان ہوں آج کل۔ بس کچھ روز میں یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ میں آپ سب کو نوازوں گا۔ میں مدد کرنے والوں کو بھولا نہیں کرتا، مگر تب تک آپ کو خاموشی سے انتظار کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر ایمن کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ اس نے سر ہلا دیا، مگر ابھی تک اضطراری انداز میں انگلی میں پہنی نکیلے ہیرے والی انگوٹھی مروڑ رہی تھی۔ کیا مجھے زبان دے رہے ہیں؟ بالکل۔ وہ چند لمحے نرمی سے اس کی تسلی کراتا رہا، پھر اس کے جانے کے بعد وہ رئیس سے آہستہ سے بولا، ان سب کا بھی کچھ کرنا پڑے گا، یہ تو میری جان کو آ رہے ہیں۔ موڑ چال پہ رات گہری ہی چھائی تھی۔ گرمی اور حبس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ لاؤنج نیم روشن تھا۔ فارس ابھی آیا تھا اور چابیاں خونٹی پہ لٹکا رہا تھا جب دیکھا ندرت تن فن کرتی کچن سے نکلی اور دھاڑ سے سیم کے کمرے کا دروازہ کھولا ہے، جو اندھیرے میں ڈوبا تھا، اور حنین اور اسامہ اپنے اپنے بستر پہ لحاف اوڑھے گپ سو رہے تھے۔ کوئی انسانیت ہے تم لوگوں میں؟ وہ حلق کے بل چلائیں۔ میں نے کہا تھا آدھے گھنٹے بعد دودھ کے نیچے چولہا بند کر دینا، مگر جب تک دودھ کی آبشار نہ بہہ جائے تم لوگ کو تسلی نہیں ہوتی؟ آپا، وہ اکتا کر ان کے قریب آیا۔ وہ سو رہے ہیں، ان کے سر پہ آپ کیوں چلا رہی ہیں؟ ندرت نے اتنے ہی غصے سے مڑ کر اسے دیکھا۔ بس کرو، بڑے سو رہے ہیں۔ ان بغیرتوں کا واٹس ایپ لاسٹ سین تو 3 منٹ پہلے کا نظر آ رہا ہے۔ بس ماں کو دیکھ کر فرونوں کی ممیاں بن جاتے ہیں۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ فارس نے بے اختیار ان دونوں کے پلنگ دیکھے جن میں جنبش تک نہ ہوئی۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یار ہنا، سیم نے جھٹ منہ نکال کر اسے پکارا۔ وہ بھی فوراً اٹھ بیٹھی۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں جو تم سوچ رہے ہو۔ امی کا انٹرنیٹ بند کرنا پڑے گا، یہ تو بگڑتی جا رہی ہیں۔ بالکل، ماں باپ کو اتنی آزادی دینا اچھی بات نہیں ہے۔ آج کل کے زمانے کا کوئی بھروسہ نہیں۔ دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ فارس اپنے کمرے میں آیا تو وہ ہمیشہ کی طرح بہت سی فائلز کے درمیان بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سر اٹھایا، مسکرائی۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ کام ہو رہا ہے؟
آدمی گھر آئے اور بیوی مسکراتی ہوئی ملے تو ظاہر ہے اب کسی بے روزگار کو کیا پتہ جاب کے بکھیڑے۔ خیر کھانا لاؤں یا کسی پرانی دوست کے ساتھ کھا آئے ہو؟ اور فارس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بہت مہربانی، کھا چکا ہوں۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زمر نے مسکراہٹ دبا لی۔ مجھے پتہ ہے میں تمہاری ویسی خاطر مدارت نہیں کرتی جیسی کسی بیوی کو کرنی چاہیے۔ بس یہ کیس ختم ہو جائے۔ میں سمجھ سکتا ہوں تم مجھے جیل بھیج سکتی ہو، میرے خلاف بیان دے سکتی ہو، مگر تم مجھے کھانا نہیں پوچھ سکتی۔ وہ اب جوتوں کے تسمے کھول رہا تھا۔ زمر بے اختیار ہنس دی۔ گھنگریالے بال آدھے بندھے آدھے سامنے کو جھول رہے تھے۔ وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ ناک کی لونگ انگلی کی نیلے رنگ والی انگوٹھی سے اسے مزید حسین بناتی تھی۔ تم ہمیشہ سے اتنی ظالم تھی یا اب ہوئے ہو؟ آپ کی صحبت کا اثر ہے مادام، ورنہ میں تو چند ماہ پہلے تک ایک بہت شریف آدمی تھا۔ ویسے وہ اس کے سامنے نیم دراز ہو گیا۔ اس چڑیا گھر سے ہم کب نکل رہے ہیں؟ نکلنا کیوں چاہتے ہو یہاں سے؟ میں چاہتا ہوں ہمارا اپنا گھر ہو جہاں ہم دو نارمل انسانوں کی طرح رہیں۔ ابھی ہم نارمل ہیں کیا؟ آپ کے بارے میں تو شک ہے۔ بی بی اس کے سامنے کوہنی کے بل لیٹے کان تلے ہاتھ کا سہارا دیے وہ مسکرا کے اسے دیکھتے بولا تھا، اور نئے گھر میں جا کر تم کوئی نوکری شروع کرو گے یا نہیں؟ آپ نہ مجھے اپنا ذاتی خدمتگار رکھ لیجیے گا۔ اس سے بڑی نوکری کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ وکیل ہیں آپ، لوگوں کی خال کھینچ کر پیسے لیتی ہیں، مجھے بھی تنخواہ تو اچھی ہی دیں گی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور وہ ہنستی جا رہی تھی۔ ہمیشہ جاب کی بات ٹال دیتے ہو، مگر میں بھی ہار ماننے والی نہیں ہوں، پیچھے پڑی رہوں گی۔ قلم سے تنبیہ کرتے وہ دو ٹوک بولی اور پھر سے لکھنے لگی۔ پھر سر اٹھا کر بولی، اگر فارس ہمارے پاس وارث غازی کی فائلز ہوتیں یا حنین کا میموری کارڈ ہوتا جس میں کارداز کے خلاف کچھ مواد تھا تو ہم یہ کیس بہت آسانی سے جیت لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک انتہائی قابل وکیل ہے جو بے شک انتہائی بے مروت اور شفاف واقع ہوئی ہے، مگر میں اچھی امید رکھتا ہوں اور اب بہت ہو چکا تھا۔ زمر نے فائل اٹھا کر اسے دے ماری تھی۔ کیا کہا تھا میں نے ابھی؟ شفاف اور بے مروت وکیل۔ فارس نے فائل پکڑ کے اس سامنے سے ہٹائی اور افسوس سے سر جھٹکا۔ وہ ہنس کر سر جھٹکتی دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گئی۔ آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں۔ کمرہ عدالت میں ہمیشہ سے زیادہ گھٹن تھی، مگر کم از کم آج کے دن موسم ثانوی شے بن کر رہ گیا تھا۔ کیا بادلوں کی سیاہی اور کیا درختوں کا سبزہ، سب بے اثر تھا۔ لوگ آ رہے تھے، نشستیں بھری جا رہی تھیں، آوازیں، شور، حرکت۔ دفاع کی کرسیوں پہ رش کم تھا۔ چند ایک کاروباری دوستوں کے ہمراہ ہاشم اور نوشیروان موجود تھے۔ شیرو سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا اور چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ ہاشم البتہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اطمینان سے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ طنزیہ سرد مسکراہٹ۔ استغاثہ کی کرسیوں پہ ان کا سارا خاندان یوں اکٹھا ہو رہا تھا جیسے کوئی تہوار ہو۔ وہ بنی اسرائیل کی مانند ایک جتھا لگ رہے تھے۔ فارس جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی سارا کی بات سن رہا تھا، جو سر پہ سفید دوپٹہ اوڑھے ہری آنکھوں سے مسکراتی ہوئی اپنی بیٹیوں کی کوئی بات بتا رہی تھی۔ زمر کرسی پہ بیٹھی گھنگریالے بال آدھے باندھے بدستور فائلوں پہ جھکی تھی اور سیاہ ڈریس شرٹ میں ملبوس سادی اس کے کندھے پہ جھکا اس کے ساتھ ہی کاغذات پڑھنے میں لگا تھا۔ شاید کوئی نکتہ مل جائے اور جو کیس کو لمبا کر سکے، کچھ وقت گواہ ڈھونڈنے کا اور مل جائے۔ ندرت ایک کرسی پہ بیٹھی تسبیح کے دانے گراتی منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ ایسے میں حنین اور اسامہ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ ہنا اگر ہم ہار گئے تو، اور اگر ہم جیت گئے تو، وہ چہک کر بولی تھی۔ پچھلی نشستوں میں موجود تماشائی رپورٹرز مرعوب اور کچھ تنقیدی نگاہوں سے اس خاندان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سب ایک ساتھ کھڑے، ایک جتھے کی صورت، دور بیٹھے قیمتی ملبوسات اور مصنوعی مسکراہٹوں والے کاردارز اور ان کے دوستوں سے زیادہ متاثر کن لگ رہے تھے۔ جنگیں لڑ کر آیا خاندان، زخموں کو اپنے ہاتھوں سے بغیر نشہ لیے ہی سی کر آیا خاندان، پانی میں ڈوب کر ڈر اور خوف کو ختم کر کے آیا خاندان، ظالم کے خوف سے ایک دوسرے کو چپ کروا کے چھپ جانے کی بجائے انصاف اور انتقام کی ایک طویل جنگ لڑ کر آیا خاندان۔ وہ یوں کھڑے تھے اٹھی گردنوں فاتحانہ مطمئن مسکراہٹوں کے ساتھ کہ لگتا تھا آج وہ انصاف سے کم کسی شے پہ راضی نہیں ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے سے مختلف تھے اور ایک دوسرے سے ہزار اختلافات رکھتے تھے، مگر وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر ایک اونچی دیوار لگنے لگتے تھے۔ کیا استغاثہ کے پاس کوئی مزید گواہ ہے؟ جج صاحب کی آمد کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے پہلا سوال یہی پوچھا۔ زمر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یور آنر، ہمارا گواہ ملک سے باہر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک تاریخ اور دی جائے۔ سیریسلی مسز زمر؟ جج صاحب نے تحیر سے اسے دیکھا۔ مسز زمر، جج صاحب کی آواز میں سرزنش تھی، آپ کے پاس ابھی گواہ ہے یا نہیں؟ یور آنر، کاردار صاحب نے گواہوں کو غائب کروا دیا ہے، مگر آبجیکشن یور آنر، مسز زمر بغیر ثبوت کے الزام لگا کر خود ہی ٹیسٹیفائی کر رہی ہیں۔ وہ بیٹھے بیٹھے بولا تھا، آپ کے پاس گواہ ہے یا نہیں؟ جج صاحب نے زور دے کر پوچھا۔ نہیں یور آنر، لیکن اگر عدالت وزارت داخلہ کو حکم دے تو ہمیں گواہ کو ڈھونڈنے میں مدد مل سکتی ہے، اور
مسز عمر، عدالت اپنی حدود میں رہ کر کام کرتی ہے، ثبوت لانا جج کا نہیں استغاثہ کا کام ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ پیش کرنے کو نہیں ہے تو ہم آج اس کیس کا فیصلہ کر دیں گے، مقدر ناگواری سے کہہ رہے تھے۔ سب خاموشی دم سادے، کبھی عمر کو دیکھتے کبھی جج صاحب کو۔ یور آنر، اگر آپ ہمیں ایک موقع اور دیں تو آپ عدالت کا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ آپ تمام ثبوت اور گواہ پیش کر چکی ہیں، اب بہت ہو گیا۔ انہوں نے اب کے قدر نرمی سے اسے اشارہ کیا اور فائل کھول لی۔ زمر نے گہری سانس لی۔ فیصلے کی گھڑی آ پہنچی تھی، عدالت فیصلہ سنانے کے لیے تیار ہے۔ جج صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سب نشستوں سے اٹھ گئے۔ دونوں فریق اب برابر کھڑے تھے اور جج صاحب اوپر اونچے چبوترے پر بیٹھے اینک ناک پہ لگائے کاغذ سے پڑھ کر کہہ رہے تھے، سرکار بنام نوشیروان کاردار میں مدعی سعدی یوسف نے نوشیروان کاردار ولد اورنگزیب کاردار ہاشم نے تھوک نگلی کے اوپر اقدام قتل، تشدد، اغوا اور حبس بیجا میں قید رکھنے کا الزام لگایا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، کیا حال ہے؟ جو کہ تعزیرات پاکستان آرٹیکل 350، 365، 307 کے تحت آتے ہیں۔ فارس سب سے پیچھے کھڑا تھا، سب کی طرح وہ بھی ہمیں بھینچے سانس روک کے سن رہا تھا، البتہ گردن بھی گھما لیتا تھا۔ چشمے والا آج نہیں آیا تھا۔ عدالت نے ان سنگین الزامات کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر کارروائی شروع کی اور دونوں فریقین کو اپنے اپنے ثبوت اور گواہ لانے کا حکم دیا۔ جج صاحب پڑھتے ہوئے گاہے بگاہے ان کو دیکھ بھی لیتے جو دم سادے سن رہے تھے۔ اسامہ بور ہو رہا تھا۔ ڈراموں میں تو ایک ہی فقرے میں فیصلہ کر دیتے تھے، یہ اتنی لمبی تقریر کیوں کر رہے ہیں؟ استغاثہ نے ڈاکٹر سارہ قاضی کو عدالت میں عینی شاہد کے طور پہ پیش کیا۔ سارہ نے نروس سے انداز میں کان کے پیچھے بال اٹسے۔ سعدی یوسف کی بہن نے گواہی دی کہ ملزم کے بھائی نے ان کے سامنے اعتراف کیا تھا، مگر اسی واردات کے دوسرے مبینہ ملزم نیاز بیگ نے گواہی دی کہ اس نے سعدی کو گولی مار دی ہے۔ البتہ اس کے بیانات میں تضادات سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ سعدی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ملزم کے ملازموں اور گھر والوں کے بیانات استغاثہ کے دعووں سے بالکل برعکس تھے، اور وہ قابل اعتبار تھے یا نہیں۔ ہمیں یہاں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا عینی شاہد کا بیان قابل بھروسہ ہے۔ سب کی سانسیں رک رک کر چل رہی تھیں، دل بندھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر سارہ صرف اقدام قتل کی گواہ ہیں، اغوا اور حبس بیجا میں رکھنے کا استغاثہ نے کوئی گواہ پیش نہیں کیا۔ میری انجو کولمبو کی کسی جیل میں سعدی کے ساتھ تھی۔ جواہرات کاردار وہاں سعدی سے ملنے گئی تھیں۔ آبدار عبید کی وہاں سعدی سے ملاقات ہوئی تھی۔ ان باتوں کے حق میں کوئی گواہ یا ثبوت نہیں پیش کیا گیا۔ آلۂ واردات سے ملزم کے تعلق کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ اس لیے سارا کیس آخر میں عینی شاہد ڈاکٹر سارہ کی گواہی کے گرد آ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکے، بہت سے حلق خشک ہو رہے تھے۔ ہاشم لب کاٹ رہا تھا، نوشیروان کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، سعدی کو پسینے آ رہے تھے۔ دفاع نے اپنی باری پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سعدی یوسف ایک دہشت گرد ہے، مگر اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں دیا گیا کہ یہ 9 ماہ سعدی نے دہشت گردوں کے ساتھ گزارے۔ عدالت سعدی یوسف کے اس دعوے سے اتفاق کرتی ہے کہ اس کو واقعی اغوا کیا گیا اور حبس بیجا میں رکھا گیا، گو کہ سعدی یوسف کی واپسی کے بارے میں اور وہاں ہوئے چند واقعات جیسے 2 افراد کا سیلف ڈیفنس میں قتل خود سعدی یوسف کے کردار کو بھی مشکوک بناتا ہے، مگر یہ باتیں اس کیس کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ عدالت میں استغاثہ کا کام یہ ثابت کرنا تھا کہ اغوا کرنے والا اور گولی مارنے والا ایک شخص یہ نوشیروان کاردار تھا۔ استغاثہ ملزم کے گواہوں کو جیسے کاردار صاحب کی سیکرٹری حلیمہ یا ملازمہ میری انجو کو جھوٹا ثابت کر دے، تب بھی کیا نوشیروان حملہ آور اور اغوا کار ثابت ہوتا ہے؟ اگر سعدی 21 مئی کو ہاشم کاردار کے آفس گیا بھی تھا تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کئی گھنٹے بعد اسے گولیاں نوشیروان نے ہی ماری۔ آفس میں تو نہیں مارا گیا تھا نا؟ سعدی کو گھوم پھر کر ہم واپس ڈاکٹر سارہ کی گواہی کی طرف آ کر رک جاتے ہیں۔ اب تو دل کی دھڑکنیں بھی رک گئی تھیں۔ ڈاکٹر سارہ ایک طرف ایک پروفیشنل سائنسدان ہے اور اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ ایسے عہدے انسان کو باہمت اور بہادر بناتے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے 1 سال تک ایسا کوئی بیان نہیں دیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ عینی شاہد ہیں۔ ان کا بیان آخری وقت آیا، اور اگر اس کو درست مان لیں تو یہ بات کہ وہ ذہنی سکون کے لیے دواؤں کا استعمال کرتی ہیں اور سائیکیٹرسٹ کے پاس زیر علاج ہیں، اور سعدی کی نہ صرف باس بلکہ رشتہ دار ہیں، یہ بات ان کی گواہی کو غیر جانبدار بناتی ہے۔ اور
کیس میں شک پیدا ہو جاتا ہے اور قانون کہتا ہے کہ شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے۔ اس لیے یہ عدالت آج نوشیروان کاردار کو ان تمام الزامات سے جو سعدی یوسف نے ان پر لگائے تھے باعزت بری کرتی ہے، اور سارے میں ایسا سناٹا چھایا تھا جیسے کسی کے مرنے پہ چھا جاتا ہے۔ چند لمحے کے لیے تو ہر شخص پھٹی پھٹی آنکھوں سے جج صاحب کو دیکھے گیا، خود ہاشم بھی۔ پھر ایک دم دفاع کی کرسیوں پہ شور سا بلند ہوا، مبارک سلامت کے نعرے کہہ کے، خوشی کی چہکار۔ سعدی نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ گردن موڑی تو دیکھا ہاشم خوشی سے مسکراتے ہوئے نوشیروان کو گلے لگا رہا تھا، جو شل کھڑا تھا۔ پیچھے سے سب مبارکبادیں دے رہے تھے۔ زمر سر جھٹکتی اپنے کاغذ سمیٹنے لگی۔ ندرت نے سر جھکا کر آنسو پونچھے۔ سیم نے آسمان کو دیکھا۔ فارس زخمی سا مسکرایا، یہ سب میرا قصور ہے، سارا نے گیلی آواز میں کہتے سر جھکا دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سارا کا سر تھپکا۔ آپ نے اپنی بساط سے بڑھ کر جدوجہد کی۔ یہ انسان کی عدالتیں نہیں ہیں، یہ قانون کی عدالتیں ہیں، ہم اپیل کریں گے۔ خیر ہے سعدی، زمر نے باہر نکلتے ہوئے اسے تسلی دی جو شل تھا۔ فکر مند سی حنین نے بھی دوسری طرف سے پکارا، ہاں بھائی ہم اپیل کریں گے۔ فائدہ کیا ہوا اس سب کا؟ پھر سیم مایوسی سے بول اٹھا تھا۔ وہ اب راہداری میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ سعدی ابھی تک سن تھا، ششدر اور جامد۔ کاردار صاحب مبارک ہو۔ ہاشم اکلا کے جھرمٹ میں مسکراتا ہوا لوگوں سے ہاتھ ملاتا باہر نکل رہا تھا۔ نوشیروان کے حواس بحال ہو رہے تھے اور وہ اب وکیلوں کے بڑے ہاتھوں سے مصافحہ کر رہا تھا۔ ہر شخص فاتح وکیل سے ہاتھ ملانے اور مبارکباد دینے کا خواہاں تھا۔ سب چاہتے تھے کہ ہاشم ان کو یاد رکھے۔ وہ جو کچھ عرصے سے نیچے جا رہا تھا، آج اس کا گراف پوری شان و شوکت سے بلند ہو گیا تھا۔ دونوں گروہ ساتھ ساتھ احاطے سے باہر آئے تھے۔ رپورٹرز کے مائک تیزی سے سب کے سامنے آئے تو زمر محض ہم اپیل کریں گے جیسے چند فقرے کہہ کر سعدی کا بازو تھامے آگے بڑھ گئی۔ فارس سمیت باقی گھر والے پارکنگ کی طرف جا رہے تھے، مگر سعدی نے بازو چھڑا لیا اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ وہاں ہاشم اور شیرو کھڑے تھے، ان کی پشت پہ مجمع تھا اور سامنے مائکس۔ ہاشم دن کی روشنی میں کھڑا مسکرا کر بلند آواز میں کہہ رہا تھا، آج انصاف اور قانون کی فتح ہوئی ہے۔ آج معزز عدالت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کوئی گولڈ ڈگر مشکوک کردار کا مالک غریب لڑکا اٹھ کر کسی باعزت شہری کو اس کی امیری کی سزا نہیں دے سکتا۔ وہ فاتحانہ انداز میں اطراف میں نظریں دوڑاتا کہہ رہا تھا۔ کیمرے کلک کلک کرتے اس کی تصاویر اتار رہے تھے۔ ساتھ کھڑے شیرو کی نظریں سعدی پر پڑی تو وہ نظریں چرا گیا۔ وہ خود بھی اتنا ہی بے یقین تھا جتنا کہ سعدی یوسف نے کیس کے دوران متعدد بار ہم سے بھاری رقوم کا مطالبہ کیا، مگر ہم جانتے تھے کہ عدالت میں فتح سچ اور حق کی ہی ہوگی۔ ہم ان وکلاء میں سے ہیں جنہوں نے چیف جسٹس کی بحالی اور عدلیہ تحریک کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ ہم نے اس ملک میں جمہوریت کی بقا کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اب وہ زمانے چلے گئے جب لالچی لوگ اس طرح غریب کارڈ کھیلتے تھے۔ اب عدالتیں آزاد ہیں۔ سعدی چلو۔ زمر اسے کہنے سے کوہنی سے کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس نے پھر سے بازو چھڑا لیا اور پتلیاں سکیڑے ہاشم کو دیکھے گیا۔ فارس آدھے راستے سے مڑ کر واپس آیا اور برہمی سے اسے پکارنے لگا، سعدی کیا کر رہے ہو؟ ادھر ہاشم کہہ رہا تھا، میں اعلیٰ حکام سے درخواست کرتا ہوں کہ بھلے ہم نے سعدی یوسف کو معاف کر دیا ہو، مگر کیس کے دوران جو سعدی کے دہشت گردوں کی معاونت کے ثبوت اور گواہ سامنے آئے ہیں، ان کے بارے میں مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ کاردار صاحب، آپ کے اپنے ہی بھائی نے آپ کی کمپنی کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی اور پیپر شائع کیا تھا جس سے آپ کی کمپنی کو کافی نقصان ہوا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا اتنا سچا اور مخلص انسان کسی کو گولی مار سکتا ہے۔ وہ شیرو کی طرف اشارہ کر کے ترکی بترکی بولا تھا، کاردار صاحب آپ اپنی والدہ کے حادثے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مگر وہ سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی، ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہہ کر مسکراتا ہوا آگے آنے لگا۔ رپورٹرز بکھرنے لگے اور وہ دونوں بھائی جھرمٹ میں راستہ بناتے چلتے ہوئے اس طرف آنے لگے۔ سعدی اسی طرح کھڑا تھا، اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ دھوپ کی تمازت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ سامنے سے آتے فاتح ہجوم کو دیکھ کر چلایا تھا، جھوٹ بول رہے ہو تم لوگ۔ ہاشم نے دھوپ کے کنارے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کر مسکرا کے اسے دیکھا۔ رپورٹرز اب اس طرف گھوم گئے تھے۔ اللہ قہر نازل کرے تم پر، اللہ غارت کرے تمہیں۔ کیمرے دھڑا دھڑ سعدی کی تصاویر اتار رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے۔ ہاشم مجمع کی طرف گھوما اور تبصرے کے سے انداز میں کہنے لگا، قسط کے بعد بہت سے لوگوں کو نفسیاتی امراض کے ہسپتالوں میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے افسوس ہے اس بچے کے لیے، لیکن میں نے اس کے جھوٹوں کے لیے اس کو معاف کیا۔ ہاشم پھر سے چلنے لگا۔ وہ اسی طرف آ رہا تھا، اسے آگے بڑھنے کے لیے سعدی کے پاس سے گزرنا تھا اور سعدی مٹھی بھینچ کر آگے بڑھا، اس کے منہ پہ دے مارے، مگر فارس نے پیچھے سے اس کو کوہنی اور بازو سے جکڑ لیا۔ چلو یہاں سے، وہ دبے دبے سختی سے بولا تھا، وہ تمہیں اکسا کر تماشا کرنا چاہتا ہے، چلو یہاں سے۔ ہاشم اب مسکراتا وہ قریب آ چکا تھا۔ آخری بات پہ بھی سعدی نہ رکتا، اگر فارس اسے زبردستی کھینچتا وہ وہاں سے نہ لے جاتا۔ ساتھ ہی اس کو ڈانٹ بھی رہا تھا، کیا کر رہے تھے تم؟ اس کو مکہ مارتے تو اقدام قتل کا مقدمہ کر دیتا اور اس کے پاس ثبوت بھی ہوتے اور گواہ بھی، وہ یہی تو چاہتا ہے۔
सादी लड़खड़ाते कदमों से चलने लगा। चलते चलते कंधा झटका, इसने बाजू छुड़ा लिया। चेहरा सुर्ख था, आंखों में पानी था। सब घर वाले कार पार्किंग में रुके खड़े थे। इसने किसी को नहीं देखा, किसी से बात नहीं की, बस आगे बढ़ता गया। नौशेरवा और हाशिम काफ़ी देर बाद अपनी अपनी कार के सामने खड़े हुए। मुबारकबादों और तारीफों को समेटने में वक्त लगा था। नौशेरवा अब संभल चुका था और सिर्फ संजीदा दिखाई देता था। हाशिम ने मुस्कुराकर इसे देखा और बोला, तुम आज़ाद हो, आज से नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। आपको यकीन था हम जीत जाएंगे? अगर मैं शुरू में इसे नहीं लड़ना चाहता था तो इसलिए कि हम बदनाम होंगे, कारोबार को नुकसान पहुंचेगा, मगर मुझे मालूम था कि ये केस वो नहीं जीत सकते। कत्ल करना आसान है शेरू, इसे साबित करना बहुत मुश्किल। इसने मुस्कुरा के शेरू का शाना थपका। नौशेरवा जवाबन इसके गले लग गया। मुझे बचाने का शुक्रिया भाई। इसके कान के करीब शेरू बोला था, मगर मुझे अफसोस है कि दूसरों की तरह मैंने भी आपको इस्तेमाल किया। ये जो टूटी हुई हैंड्स फ्री में आपकी जेब में डाल रहा हूँ ना, ये वो है जिसका एयरबड आबदार ने इस रोज़ तोड़कर झूठ बोला था कि वो बग है। एक हाथ से इसकी जेब में टूटी हुई तारें डालते वो धीरे से जहर इसके कानों में उंडेल रहा था। जुमर को इसने नहीं, मैंने बचाया था। जिस जुर्म की आपने इसको सजा दी वो इसने किया ही नहीं था। ये कहकर वो इससे अलग हुआ तो देखा हाशिम की तल्ख मुस्कुराहट वैसी ही कायम थी। मेरे बेवकूफ़ भाई। इसने शेरू के शाने पे हाथ रखकर दबाव डाला तो सर्द सी लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ती गई। तुम्हें लगता है मुझे ये नहीं मालूम? तुम हमेशा बेवकूफ़ रहोगे शेरू। उस फार्स को लिफ्ट का इल्म पहले से था। ये देखकर ही मुझे मालूम हो गया था कि ये तुमने किया है। मैंने तुमसे पूछा भी था, तुमने इनकार कर दिया। लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो ना करता जो अब्बी के साथ किया। मैंने इसको इसलिए मारा क्योंकि वो मुझे उकसा रही थी। वो खुद अपना कत्ल चाहती थी। वो पेपर नाइफ से मुझे नहीं मार सकती थी। वो सिर्फ चाहती थी कि मैं इसे मार दूँ। मैंने इसकी ख्वाहिश पूरी की। मैंने इस पे एहसान किया। इसका जुर्म वो तमाम धोखे थे जो वो मुझे सबसे पहले दे चुकी थी। मुझे अब किसी शय का कोई पछतावा नहीं है। और मैं तुम्हारा केस तुम्हें बचाने के लिए नहीं लड़ रहा, सिर्फ अपने नाम को क्लियर करने के लिए लड़ता रहा हूँ। नौशेरवा शल हो गया। ये अदालती धचके से ज़्यादा बड़ा धचका था। अगर वो इल्ज़ाम अपने सर ना लेती तो मेरे साथ क्या करते आप? वही जो अब करने जा रहा हूँ। वो जख्मी सा मुस्कुराया। हम दोनों अलग अलग गाड़ियों में वापस जाएंगे, अलग जिंदगियों की तरफ। सोनिया के साथ मैं कसर से शिफ्ट हो रहा हूँ। तुम और तुम्हारी माँ वहाँ रह सकते हैं। फिर एक मलामती मुस्कुराहट के साथ इसे चंद लम्हे देखता रहा। तुम सब ने मुझे तबाही की तरफ धकेला है शेरू। तुम, मम्मी, सादी, शहरीन, अभी, तुम सब से मोहब्बत की थी मैंने। तुम सब ने मुझे मेरी मोहब्बत की सजा दी। कहकर इसने सन ग्लासेस आंखों पे चढ़ाए, इनकी सुर्खी और नमी छुपा ली और कार में बैठ गया। काला शीशा बंद हो गया तो शेरू से देखने के काबिल भी ना रहा। चंद मिनट बाद वहां से दो कारें दो अलग अलग रास्तों पर रवाना हुई और अदालत की ऊंची इमारत की कदीम दीवारें खामोशी से अपने जहन्मी शोर को सुनती रहीं। देखा ना किसी ने भी मेरी सिमत पलटकर। मोहसिन में बिखरते हुए शीशों की सदा था। वो किन कदमों से घर पहुंचा इसे मालूम ना था। वो सब खामोशी से आए थे, सिर्फ वो तेजी से आगे भागता गया था। कमरे में आकर इसने दरवाज़ा लॉक किया। पर्दे गिरे थे और दोपहर के बावजूद रोशनी ना थी। स्टडी टेबल पर कानून की किताबें रखी थी। सादी चंद लम्बी गुलाबी पड़ती आंखों से इन किताबों को देखता रहा। मैं सच बोल रहा था। इसने मोटी किताब उठाकर जोर से दीवार पे दे मारी। मैं सच बोल रहा था। इसने बूट की ठोकर से मेज लड़का दी। स्टडी टेबल नीचे आ गिरा। फर्श से टकरा कर बल्ब चकनाचूर हो गया। मैं सच बोल रहा था। वो रैक में रखी किताबें निकाल निकाल कर पेन जमीन पे फेंक रहे थे। इसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं सच बोल रहा था। वो रोते हुए घुटनों के बल जमीन पे गिरता गया, सर झुकाए, आंखें सख्ती से नीचे। वो फूट फूट कर रो रहा था। सामने किताबों का ढेर लगा पड़ा था जिनमें हजारों कवानीन और दस्तूर दर्ज थे। मैं सच बोल रहा था। इसने गीली आंखें खोली, फिर गुस्से और बेबसी से एक किताब उठाई और खोलकर सफ़े फाड़ने फाड़ने चाहे, मगर हाथ कांप गए। वो ये नहीं कर सका। मैं सच बोल रहा था। वो स्याह जिल्द वाली स्याह सफ़ेद की मालिक किताबों के सामने अकड़ों बैठा था और सर घुटनों में दिए बच्चों की तरह रो रहा था। मगर क्या फ़ायदा हुआ सच बोलने का, सच के लिए लड़ने का? बाहर सब खामोशी से इसकी तोड़ फोड़ अब सिसकियों की आवाज़ें सुन रहे थे, मगर एक दूसरे से नज़रें चुराए हुए थे। बड़े अब्बा ने किसी से कुछ ना पूछा था। चेहरे बता रहे थे कि जो इंसाफ मांगने गए थे वो मसलहतों में लिपटे नज़रिया ज़रूरत जैसे फैसले को उठा लाए थे। इधर अपने ऑफिस की राहदारी में तेज तेज चलते हाशिम ने रईस से पूछा था, आखिरी कार्ड खेलने का वक्त आ गया है, पार्टी की तैयारी मुकम्मल है? जी सर, सब तैयार है। अच्छा, मैं नया घर देखने जा रहा हूँ। इंटीरियर डिज़ाइनर ने आज काम ख़त्म कर लेना था। क्या वो हो गया? वो सेल फोन देखते तेज कदम उठा रहा था। जिंदगी की मसरूफियत फिर से शुरू हो चुकी थी। यस सर, आप केस के सिलसिले में बिजी थे, मैंने इसको संभाल लिया था। तुमने नहीं, इसने मुस्कुरा के टोका। मैंने। हाशिम ने संभाला इस हर शय को और आगे बढ़ गया।
اس تپتی صبح لگتا تھا سارے شہر میں سونے کا ملمہ چڑھا دیا گیا ہے، شاید زمین کے اندر بڑے بڑے جہنم دہک رہے تھے جس سے اوپر چلنے والے بے خبر تھے۔ ایسے میں ہسپتال کے مرمری راہداری میں وہ دونوں چلتے جا رہے تھے۔ زمر سبز رنگ کے لباس میں ملبوس تھی اور سن گلاسز بالوں میں ٹکا رکھے تھے۔ فارس سیاہ شرٹ پہنے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالتے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم واقعی ان سے ملنا چاہتی ہو؟ ایک دروازے کے سامنے رک گئی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ تم اپنی آنٹی سے نہیں ملو گے؟ میرا دل تمہاری طرح نہیں ہے، میں ابھی کچھ نہیں بھولا، وہ سنجیدگی سے کہہ کر وہیں رک گیا۔ زمر گہری سانس لے کر آگے بڑھ گئی۔ زمر اندر آئی تھی کہ شہرین باہر آتی دکھائی دی۔ اس نے سونی کی انگلی پکڑ رکھی تھی اور میری انجیو تحکم سے اسے کہہ رہی تھی، ہاشم کا حکم ہے کہ آپ آخری دفعہ سونی کو ساتھ لے جا رہی ہیں، ویکینڈ پہ جب آپ اسے چھوڑنے آئیں گی تو اس کے بعد۔ زمر کو دیکھ کر وہ چپ ہوئی۔ شہری نے بھی دیکھا تو سر جھٹک کر سونی کو لیے آگے بڑھ گئی۔ میک اپ اور ڈائمنڈ جیولری پہنے کھڑی میری نے ملکہ کی شان سے گردن کڑا کے اسے مخاطب کیا، خوش آمدید مسز زمر، اندر آئیے، مسز کاردار آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ اندر چلی آئی۔ آج کمرے میں کوئی پھول نہ تھے، پردے ہٹے تھے اور چمکیلی روشن چھن کر آ رہی تھی۔ کھڑکی کے سامنے آرام کرسی پہ جواہرات بیٹھی تھی، رخ موڑ رکھا تھا اور سر پہ شال لے کر چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ زمر کافی پیچھے بیٹھ گئی تاکہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ تم جاؤ میری، جواہرات نے گلا خراب کسی آواز میں میری کو کہا، مگر میری زمر کے قریب صوفے پہ بیٹھ چکی تھی۔ نہیں مسز کاردار، مجھے یہاں ہونا چاہیے۔ اس کی آواز میں تمکنت تھی، ایسی تمکنت جسے جواہرات رد نہ کر سکی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کیوں آئی ہو زمر؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے آزردہ سی ہو کر پوچھنے لگی۔ آپ کی خیریت لینے آئی تھی۔ توقف کیا۔ میں جانتی ہوں کہ میری رپورٹس، میری صحت، میری زندگی کے ساتھ آپ کیسے کھیلتی رہی ہیں۔ شاید آپ مجھ سے حسد کرتی تھی، حالانکہ میں آپ جیسی خوبصورت بھی نہ تھی، مگر آپ کو اپنے سامنے کسی کی تمکنت اچھی نہیں لگتی۔ بہرحال اس نے ایک سر جھٹک کر گہری سانس لی۔ آنکھیں جواہرات کی پشت پہ جمی تھی۔ میں آپ کو معاف کرنے آئی ہوں، دل سے۔ ابھی تک بھولی کچھ بھی نہیں ہوں، مگر میں آپ کو معاف کرنا چاہتی ہوں۔ ہاشم کا معاملہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ ایک آنسو جواہرات کی آنکھ سے ٹپکا اور چہرے پہ پھسلتا گیا۔ میں نے تم جیسے بہت سے لوگوں کو اجاڑا ہے زمر، مجھے کون کون معاف کرے گا؟ آپ معافی مانگ لیں، یہی اہم ہے۔ ہاشم مجھے معاف نہیں کرے گا، شیرو مجھے معاف نہیں کرے گا، اب کچھ پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ ہاشم سے کہو مجھے معاف کر دے، مجھ سے ملنے آ جائے۔ میں یہ نہیں کر سکتی مسز کاردار، مگر میں آپ کو اپنے اوپر کیے گئے تمام مظالم کی قید سے آزاد کرتی ہوں۔ میرے اور میرے خاندان کا کوئی حساب اب آپ پر ادھار نہیں ہے۔ جواہرات اسی طرح باہر دیکھتی رہی، آنسو گر رہے تھے۔ میں تم سب سے بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، میری مدد کرو، مجھے اکیلا مت چھوڑو، مجھے اپنے سارے گناہوں کا احساس ہے۔ زمر زخمی سا مسکرائی اور پرس کندھے پہ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں مسز کاردار، آپ نہ شرمندہ ہیں، نہ آپ کو احساس ہے۔ آپ اب بھی مجھے استعمال کرنا چاہتی ہیں ہاشم کو منانے کے لیے۔ اکثر انسان نہیں بدلتے۔ جواہرات بالکل چپ ہو گئی، آنسو بہنا رک گئے۔ یعنی تم لوگ اب مجھے دشمنی کے قابل بھی نہیں سمجھتے؟ پھر اس کی لبوں سے سرد آہ نکلی۔ اللہ آپ کو صحت دے اور آپ پر رحم کرے، میں چلتی ہوں۔ وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ فارس راہداری میں دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، ہاتھ جیبوں میں ڈال رکھے تھے اور چھت کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ یوں ہی نگاہ پھیری تو سامنے سے شہری اور سونی آتی دکھائی دی۔ شہرین نے اسے دیکھ کر فوراً نظریں چرا لیں۔ فارس نے سونی کو دیکھا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھے گیا، انتہائی خوبصورت بچی تھی۔ وہ نرمی سے مسکرایا تو سونیا نے گسیلی آنکھوں کے ساتھ ہونٹوں کو بنا آواز کے ہلا کے کہا، آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو، اور منہ موڑ کے آگے بڑھ گئی۔ فارس کی مسکراہٹ سمٹ گئی، آنکھوں میں چنبا بھر آیا، کچھ دور اندر زخمی بھی ہوا تھا۔ پھر اس نے سر جھٹکا۔ چند لمحے بعد زمر آتی دکھائی دی تو اس کی طرف بڑھ گیا، مگر دو سیاہ خوبصورت آنکھیں، ان کا یک ٹک اسے دیکھنا اور ہونٹوں کا ہلا کر بنا آواز کے 3 الفاظ بولنا، وہ دماغ سے زیادہ دل کے اندر پیوست ہو گیا تھا۔ کتنی راتیں اتری، کتنے دن ڈھلے، زندگی میں گھل جانے والی مایوسی سادی کو ہر شے سے بے نیاز کر چکی تھی۔ وہ تمام گھر والوں سے نظریں چرا کے صبح نکل جاتا تھا، پھر یوں ہی سڑکوں پہ پھرتا رہتا یا سارا دن کمرے میں پڑا رہتا۔ اس روز سے اس کا دل جیسے ٹوٹ ہی گیا تھا۔ ملک، قانون، انصاف کے ادارے، ہر شے سے اعتماد اٹھ گیا تھا۔ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ جان گیا تھا۔ آج پھر وہ کمرے میں پڑا تھا، صوفے پہ لمبا لیٹا، موبائل پہ انگلی پھیرتا سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا۔ سیف سعدی یوسف پیج کے علاوہ وہاں تو شرمندگی سے وہ جاتا ہی نہیں تھا۔ باہر لاؤنج میں آؤ تو ٹی وی ہنوز غائب تھا اور بڑے ابا اسامہ حنین سے محو گفتگو دکھائی دیتے تھے۔ اسی اثنا میں ندرت سامنے والے صوفے پہ آ بیٹھی اور میز پہ کبابوں کے کچے آمیزے
کا برتن رکھا، ساتھ میں پانی کا پیالہ اور بڑی ٹرے رکھی جس میں ٹکیاں بنا بنا کر رکھتی تھی۔ چند لمحے گزرے اور دونوں اولادیں ان کے دائیں بائیں آ بیٹھیں۔ آنکھوں میں زمانے بھر کی لالچ تھی۔ امی صبح جو آپ نے حلیم بنایا تھا وہ بہت مزے کا تھا۔ ندرت نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا۔ کسی کا ہاتھ کبابوں کے 1 فٹ بھی قریب آیا تو میں نے جوتے مار مار کر شکل بدل دینی ہے۔ یہ دھمکیاں پرانی ہو چکی ہیں موم ڈارلنگ۔ ہنا نے 2 انگلیوں سے مسالہ اچک کر منہ میں رکھا۔ امی کی ناک کے نیچے سے کچے کبابوں کا امیزہ کھانا، وہ منو سلوا تھا یہ۔ ایک زور کا تھپڑ اس کے ہاتھ پہ لگا۔ 1000 دفعہ کہا ہے درمیان سے مت اچک لیا کرو، بے برکتی ہوتی ہے، مگر ان کو فرق نہیں پڑتا۔ ندرت ابا کو کچھ یاد آیا۔ فارس کہہ رہا تھا وہ لوگ نیا گھر لینا چاہ رہے ہیں، حالانکہ یہ اتنا بڑا گھر کافی ہے سب پہ۔ ندرت کو بات پسند نہیں آئی تھی۔ امی آپ کیوں اسٹار پلس والی دادی بننا چاہ رہی ہیں؟ ان کو رہنے دیں جہاں وہ چاہتے ہیں۔ ہنا نے ناک سکوڑی تھی۔ لو، میں تو ایک بات کہہ رہی تھی امی، آپ نا بھائی کی شادی کر دیں، یوں رونق آ جائے گی گھر میں۔ اس نے چٹکی میں حل بتایا۔ ندرت نے ایک ٹھنڈی آہ بھری سادی کے کمرے کی طرف دیکھا۔ سیم نے آنکھ بچا کر ذرا سا امیزہ اٹھا کر منہ میں رکھا۔ منو سلوا، پتہ نہیں کس کی نظر لگی میرے بیٹے کو۔ چلو جی، ہنا نے منہ بنایا۔ ساری دنیا کے لوگوں کو مسئلے ان کے اعمال کی وجہ سے پیش آتے ہیں، ایک ہم پاکستانیوں کو ہر بات میں یا تو نظر لگتی ہے یا جادو ہوتا ہے۔ نظر برحق ہے بیٹا، ابا نے تنبیہ کی۔ جی ابا، بالکل برحق ہے، یہ اونٹ کو ہانڈی اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ مگر جب قرآن میں اللہ تعالیٰ لوگوں پہ آنے والی مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ نمبر 1 وہ ان کو ان کے اعمال کے سبب پہنچی، نمبر 2 وہ لوح محفوظ میں اللہ نے ایسی ہی لکھ رکھی تھی۔ مجھے لگتا ہے ابا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستانی نظر اور جادو سے نکل آئیں اور اپنے مسلوں اور اعمال کو آن کرنا سیکھیں۔ نظر لگتی ہے اور جادو بھی ہوتا ہے، مگر ذرا ذرا سی باتوں پہ نہیں ہوتا۔ رہا آپ کا بیٹا تو والدہ ماجدہ ادب کے ساتھ، مگر آپ کے بیٹے اور بھائیوں کے اعمال ہی ایسے تھے، انہوں نے برے لوگوں کے ساتھ پنگا لیا۔ گو کہ انہوں نے اچھا کیا تھا، مگر ہر اچھے کام کے نتیجے میں اچھائی تو نہیں ملتی نا۔ سر پہ ندرت کا تھپڑ لگا تو وہ چپ ہوئی۔ زیادہ بک بک نہ کرتی رہا کرو ہر وقت، بس ماں کی غلطیاں نکالنے پہ لگتا ہے انعام ملنا ہوتا ہے تم لوگوں کو۔ اب جاؤ بھائی کو بلا کر لاؤ، کھانے کا بتائے کیا کھائے گا، میں وہی بناؤں گی۔ امی یہ کباب فرائی کر دیں؟ اسامہ چہکا۔ یہ مہمانوں کے لیے ہے، ہٹو اب۔ اور جب حنین بھائی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو پیچھے سے سیم کے مہمانوں کی شان میں قصیدے سن سکتی تھی۔ کسی کے گھر جاؤ تو نہیں کھانے دیتی اور اپنے گھر میں ہر اچھی چیز مہمانوں کے لیے رکھ دیتی ہیں۔ سعدی اندھیرا کیے صوفے پہ بیٹھا فون دیکھ رہا تھا۔ بھائی، ہنا اس کے سر آ کھڑی ہوئی، پھر جھک کر دیکھا۔ وہ ہاشم کا ٹویٹر دیکھ رہا تھا۔ تصویر میں ہاشم تھا، اسٹائلسٹ اس کے کوٹ کا کالر درست کر رہا تھا اور آگے پیچھے لوگ کام کرتے دکھائی دیتے تھے۔ وکٹری پارٹی، کاردار سکاٹش، تھینک یو پاکستان، سرکار بنام نوشیروان کاردار، یہ تمام الفاظ ہیش ٹیگ کر کے لکھے گئے تھے۔ اس کو مت دیکھا کریں بھائی، اب بس نکل چکے ہیں یہ لوگ ہماری زندگی سے۔ یہ مایا ہے، ڈاکٹر مایا، وہ تیزی سے بولا تو حنین سناٹے میں رہ گئی۔ یہ لڑکی جو کونے میں نظر آ رہی ہے، سائیڈ پوز، وہ زوم کر کے دیکھ رہا تھا بے یقینی سے، حیرت سے۔ یہ مایا ہی ہے، یہ ہے وہ گواہ جو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ مگر ہنا نے اسکرین پہ ہاتھ رکھ دیا۔ مگر اب کوئی فائدہ نہیں، اس کو بند کر دیں اور باہر آئیں، امی بلا رہی ہیں۔ وہ کہہ کر خود تو آ گئی، مگر جب کافی دیر گزرنے کے بعد سعدی نہ آیا تو ہنا دوبارہ اس کے کمرے میں گئی۔ کمرہ خالی تھا، بیرونی گیلری کو جاتا دروازہ کھلا تھا، الماری کے پٹ کھلے تھے، ہینگر بیڈ پہ پڑا تھا، گویا اس نے لباس بدلا تھا۔ حنین دم بخود سی کھڑی رہ گئی، پھر میز پہ نظر پڑی جہاں سیاہ فون بک کھلی نظر آ رہی تھی۔ یہ زمر کی تھی، جس میں وہ عرصے سے وکلا اور ججز کے گھر کے پتے لکھ کر محفوظ کرتی تھی۔ ہنا نے صفحے پلٹائے، ایچ نکالا، ہاشم کاردار، اس کے 2-3 پتے لکھے تھے، تیسرا کاردار کاٹیج کا تھا، اس کا فارم ہاؤس جو چک شہزاد کی طرف تھا۔ وہ فوراً باہر بھاگی، اس کا دل بری طرح سے کانپ گیا تھا، یوں لگتا تھا 21 مئی کی صبح پھر سے آن پہنچی ہو۔ وہ تب بھی تیار ہو کر سوٹ پہن کر گھر سے گیا تھا، بغیر بتائے۔ نہیں، آج نہیں۔ ذرا سی بارش ہوئی تھی، مگر درخت اور پودے نہا کر سرسبز نکل آئے تھے، مٹی کی سوندھی خوشبو سارے میں رچ بس گئی تھی۔ زمر کار سے نیچے اتری اور گردن اٹھا کر دھلے دھلائے خوبصورت بنگلے کو دیکھا تو ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ سن گلاسز آنکھوں سے اوپر لے جا کر ماتھے پر ٹکائے اور فاسٹ ڈرائیونگ ڈور بند کر کے باہر نکلا اور مسکراتا اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ کیسا لگا ممکنہ طور پر ہمارا نیا گھر؟ اچھا ہے، اس نے مسکرا کے سراہا۔ وہ دونوں ابکار کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے بنگلے کو دیکھ رہے تھے۔ اس چڑیا گھر سے تو بہت ہی اچھا ہے، وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ زمر نے خفگی سے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ میرے گھر والوں کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو؟ کیونکہ بی بی، آپ سے زیادہ وہ میرے گھر والے ہیں۔ مس کرو گے تم ان کو؟ زمر نے واپس گھر کی طرف چہرہ موڑ لیا۔ میں انشاءاللہ کسی کو بھی مس نہیں کروں گا، وہ جھرجھری لے کر بولا تھا۔
مگر میں ان کے بغیر رہوں گی کیسے؟ وہ مصنوعی اداسی سے بولی۔ فارس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جی جی، آپ تو جیسے بڑی خدمت گزار بہو ہیں، دن میں 6 قسم کے کھانے بناتی ہیں اور بڑا لگاؤ ہے آپ کو جوائنٹ فیملی سے۔ یہ تم ہمیشہ سے اتنے ہی طنز کرتے تھے کیا؟ وہ اب سچ مچ برا مان گئی تھی۔ آپ کی صحبت کا اثر ہے۔ ہم گھر دیکھنے آئے ہیں یا لڑنے؟ جو آپ کا موڈ ہو بتا دے۔ ناک سکوڑ کر اس نے سر جھٹکا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ آگے گئی تو فارس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر آئی، مگر جلدی سے سنجیدہ چہرہ بناتا اس کے پیچھے لپکا۔ تم خوش ہو؟ اس کے ساتھ اندر جاتے ہی اس نے پھر سے اسے چھیڑا۔ ہم کیس ہار گئے، مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ وہ واقعی اداس تھی۔ جیت کر کیا ہوتا؟ وہ اپیل کرتے اور شیرو بری ہو جاتا، یا ہاشم اسے جیل سے غائب کروا دیتا اور ملک سے باہر بھجوا دیتا۔ سب کا وقت بچ گیا، اب نئی زندگی کا سوچو۔ وہ اس نئے تعمیر شدہ مکان کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، وہ آگے تھی اور وہ پیچھے چل رہا تھا۔ نئی زندگی میں تم اچھے اور شریف ہو جاؤ گے کیا؟ وہ مڑ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ استغفر اللہ، وہ بڑبڑایا۔ 2-4 فقرے زبان تک آئے تھے، مگر فون کی گھنٹی۔ اس نے برے موڈ سے موبائل نکال کر دیکھا، حنین کالنگ۔ اس کا دماغ گویا بھننا اٹھا۔ حنین، تم آخر پیدا کیوں ہوئی تھی ہمارے گھر؟ کیا تم پہ لازم ہے کہ جب آدمی مصروف ہو تم کوئی نہ کوئی کال کر کے ضرور دماغ خراب کرو گی؟ وہ واقعی غصے سے بول رہا تھا، مگر دوسری طرف کے الفاظ سن کر اس کے ماتھے کے بل ڈھیلے پڑے، چہرہ پھیکا ہوا۔ کب کیا ہے وہ؟ ہم آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی فون بند کر کے زمر کو دیکھا جو چونک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا سعدی؟ اور وہ نیچے دوڑا، وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ ایک دم سے سب کچھ بدل گیا تھا۔ کاردارز کاٹیج چھوٹا سا تھا، مگر اس کے چاروں اطراف کھلے سبزہ بکھرے تھے۔ کاٹیج کی 4 دیواری لکڑی اور شیشوں کی بنی تھی، دروازے کھڑکیاں سب اونچے شیشوں سے تھے۔ دعوت شروع ہو چکی تھی اور ایئر کنڈیشنڈ لاؤنج میں کھڑے مہمانوں کو شیشے کی کھڑکیوں سے اطراف میں پھیلا سبزہ زار صاف دکھائی دیتا تھا۔ اندر میوزک کا شور کافی تھا، لوگ ہاتھوں میں گلاس لیے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ کاٹیج کے کچن میں آؤ تو اس کے ساتھ ایک اور کمرہ بنا تھا، اس میں دیوار گیر آئینہ لگا تھا اور سامنے کھڑا ہاشم ٹائی کی نوٹ باندھ رہا تھا۔ سب ٹھیک جا رہا ہے؟ اس نے اپنے عکس کے پیچھے نظر آتے رئیس کو دیکھ کر پوچھا۔ یس سر، آپ کے ٹویٹر پر وہ فوٹو شاپڈ پکچر لگا دی ہے، سعدی دیکھے گا تو سمجھے گا کہ یہ ڈاکٹر مایا ہے اور وہ دیکھنے ضرور آئے گا۔ پن سٹرائپ کوٹ پہنتے ہوئے وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرایا۔ میک شیور کہ اسے آرام سے اندر داخل ہونے دیا جائے، وہ مایا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا جو یہاں ہے ہی نہیں۔ وہ اب دھیمی آواز میں مزید ہدایات دے رہا تھا۔ فارس جس وقت دھاڑ سے دروازہ کھول کر مور چال کے لاؤنج میں داخل ہوا، حنین بے چینی سے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی اور پیچھے ابا ندرت حسین پریشان سے بیٹھے تھے۔ کون سی ڈائری ہے؟ دکھاؤ۔ وہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، راستے میں جتنا سن چکا تھا وہ بہت آگے بڑھا۔ حنا سے ڈائری خود ہی جھپٹ لی اور صفحے پلٹائے، بار بار بالوں میں انگلیاں چلاتا آستین سے پیشانی پونچھتا۔ اس کا فون کیوں آف ہے؟ پیچھے پریشان سی زمر فون کان سے لگائے آ رہی تھی۔ وہ سارا راستہ اسے کال کرتی رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا۔ حنا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے بھائی کو واپس لائیں۔ فارس وہ کیا کرنے گیا ادھر؟ ندرت نے کچھ کہنا چاہا مگر گلا رند گیا۔ انہوں نے سر پکڑ لیا مگر وہ کسی کو نہیں سن رہا تھا۔ اس نے بس ڈائری سے ایک صفحہ پھاڑا اور باہر کو بھاگا۔ میرے آنے تک کوئی گھر سے نہیں نکلے گا، میں اس کو لے کر آتا ہوں۔ جاتے جاتے ایک نظر زمر پہ ڈالی، میں آ رہا ہوں بس اس کو لے کر۔ کوئی وعدہ تھا جو اس نے کیا تھا، ایسے ہی ایک وعدہ ندرت کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر 22 مئی کی صبح بھی کیا تھا، اور وہ سب پرامید آنکھوں سے اسے دیکھے گئے اور وہ کسی الوداع کسی سلام کے بغیر باہر نکل گیا۔ اور سعدی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ زمر سر ہاتھوں میں لیے صوفے پہ بیٹھتی ہی چلی گئی۔ وہ خوبصورت سا بنگلہ شام کے اس پہر تاریکی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ سعدی ملازم کی معیت میں اندر داخل ہو رہا تھا، کوٹ کے نیچے سفید شرٹ پہنے، بال بنائے، وہ کافی سنجیدہ اور صحبت دکھائی دے رہا تھا۔ ملازم اسے اسٹڈی روم کے دروازے تک لے آیا، پھر رخصت ہو گیا۔ اس نے گہری سانس لے کر دروازہ دھکیلا۔ اندر میز کے پیچھے جج صاحب عابد آغا بیٹھے تھے، دونوں ہاتھ باہم ملائے، وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تمہارا یہاں آنا، کیونکہ میں عدالت میں فیصلہ دے چکا ہوں۔ تمہارا مجھ سے ملنا ہر طرح سے غلط ہے، لیکن تم نے درخواست کی تھی، اس لیے میں نرمی برت رہا ہوں۔ بیٹھو، وہ سنجیدگی سے بولے۔ سعدی دروازہ بند کر کے ان کے سامنے آ کر بیٹھا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ شیلف پہ رکھی موٹی موٹی قانون کی کتابیں بوریت سے اس کو خاموشی کو سننے لگیں۔ آج ہاشم کاردار وکٹری پارٹی دے رہا ہے یور آنر، اور اس میں وہ گواہ بھی شامل ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پہلے میں نے سوچا کہ وہیں جاؤں، زمر کی ڈائری کھولی تاکہ اس کے کاٹیج کا ایڈریس دیکھوں، مگر وہاں آپ کا نام دیکھا تو یہیں چلا آیا۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں یہاں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں یور آنر، کیا میں واقعی ساری دنیا کو جھوٹا لگتا ہوں؟ سعدی ہاتھ باہم پھنسائے۔ جج صاحب نے گہری سانس لی۔
اسٹڈی میں پھیلی مدھم روشنی نے ماحول کے تناؤ کو بڑھا دیا تھا۔ جس وقت تم لوگ میں پہلے دن میرے کورٹ روم میں داخل ہوئے تھے، میں کیا کچہری کا ہر ریڈر، رپورٹر، ہر وکیل، جج، حتیٰ کہ جھاڑو لگانے والا خاکروب اور جو باہر فوٹو کاپی کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ جانتے تھے کہ تمہیں کس بھائی نے گولیاں ماری اور کس بھائی نے اغوا کر کے سری لنکا بھیجا۔ سب کو پہلے دن سے معلوم تھا کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ سادی دم سادے بیٹھا تھا، اب سب جانتے تھے۔ آج تمہیں ایک بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہوگا، وہ قدرے آگے کو جھکے۔ عدالت میں دو طرح کے مقدمے ہوتے ہیں، یعنی جرائم دو طرح کے ہوتے ہیں، کرمنل کیسز اور کرپشن کیسز۔ کرمنل کیسز جیسے قتل، چوری، اغوا وغیرہ کے مقدمے، اور کرپشن کیسز جیسے کسی سیاستدان یا سرکاری افسر نے اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کر ملک کی ترقی کے لیے جو فنڈز ہوتے ہیں، ان میں سے رقم ہیر پھیر کر کے اپنے اکاؤنٹس میں بھری ہو۔ جب کسی کرپشن کا الزام آتا ہے تو ساری دنیا میں قانون یہی ہے کہ بار ثبوت ملزم پر ہوتا ہے، یعنی جس سیاستدان پر الزام لگا اس کو خود ثبوت دے کر اپنے پیسے کو حلال کا ثابت کرنا ہے۔ کرپشن کیسز میں الزام لگانے والا ثبوت نہیں دیتا۔ سمجھ آ گئی؟ سادی کا سر اس بات میں ہلا۔ اسی طرح پوری دنیا میں جب کرمنل کیس چلتا ہے، قتل، چوری، اغوا وغیرہ کے مقدمے، تو ثبوت الزام لگانے والے کو دینا ہوتا ہے۔ کرپشن کیس کے برعکس۔ ٹھیک ٹھیک، وہ جانتا تھا مگر سر کو خم دیے سنے گیا۔ تمہارے کیس میں سب کو معلوم تھا کہ تم سچے ہو، وہ جھوٹے ہیں، مگر سادی یوسف خان تمہارے پاس ثبوت نہیں تھے۔ میں نے سنا ہے تمہارے پاس کوئی ویڈیو بھی تھی ہاشم کے دفتر کی، مگر تم نے اور ہاشم نے ڈیلنگ کر کے اس کو دبا دیا کیونکہ اس میں تمہاری بہن پہ انگلی اٹھنے کا خطرہ تھا۔ یہ باتیں کچہری میں کبھی نہیں چھپتی، سب کو سب پتہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہر 100 میں سے 99 قتل جب ہوتے ہیں تو 24 گھنٹوں میں سب کو قاتل کا پتہ چل جاتا ہے، مگر سزا اس لیے نہیں ملتی کیونکہ قانون کمزور ہے۔ یہ قانون ججز نے نہیں بنائے، ہم نے صرف اس قانون کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرنے ہیں۔ یہ جن کو تم ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجتے ہو، انہوں نے بنانے ہیں قانون۔ قانون کہتا ہے کہ کیس میں ریزنیبل ڈاؤٹ تک نہ آئے، مگر تمہارے کیس میں شک تھا۔ جج انتظار کرتا ہے کہ ثبوت لاؤ، ثبوت لاؤ، گواہ لاؤ، گواہ لاؤ۔ تم لوگ گواہ اور ثبوت نہیں لاتے تو جج کا کیا قصور؟ ڈاکٹر سارا اسٹینڈ پہ کھڑے ہو کر ہاشم سے کہتی ہیں کہ تم میرے شوہر کے قاتل ہو، مگر تم لوگ ہاشم کے خلاف کوئی کیس پرسو ہی نہیں کر رہے تھے۔ تمہارا سارا زور نوشیروان پہ تھا اور میں جانتا ہوں کہ وہ مجرم تھا، لیکن اگر تم اسی کیس کو ہاشم کے خلاف لڑتے تو شاید ثبوت مل جاتے۔ میرا کام اپنی معلومات، اپنے دل کی گواہی اور سنی سنائی باتوں پہ فیصلے کرنا نہیں ہے۔ مجھے ان چیزوں کو دیکھنا ہے جو تم لائے ہو۔ وہ کمزور تھی اور پھر مجھے مجبوراً ملزم کو فائدہ دینا پڑا۔ بھلے آپ کو اندر سے معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے، بھلے مجھے معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے، مجھے فیصلہ اپنے اندر کی گواہیوں پہ نہیں کرنا۔ تم نے 2 قتل کیے، تمہارے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ قانون شہادت تمہیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اگر ملزم قانون کی محبوب اولاد نہ ہو تو فارس غازی جیسے بے گناہ بھی کبھی جیلوں سے نہ نکل سکیں۔ یہ شک کے فائدے کا قانون جہاں نوشیروان جیسے لوگوں کو بچا لیتا ہے، وہاں فارس غازی جیسوں کو بھی بچاتا ہے۔ اب پوچھو اور کیا پوچھنا ہے؟ یور آنر، وہ ہلکا سا مسکرایا اور آگے کو ہوا۔ آنکھیں ان کی آنکھوں میں ڈالے اس نے بات کا آغاز کیا۔ آپ نے واللہ بہت اچھی تقریر کی، چند لمحوں کے لیے تو میں بھی کنونس ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں 21ویں صدی کا پاکستانی نوجوان۔ آپ میں اور مجھ میں فرق ہے۔ آپ کے زمانے کی یوتھ نے اس ملک کو لوٹ کھایا تھا، ہماری یوتھ ویسی نہیں ہے، اس لیے اب میری بات تحمل سے سنیں اور سمجھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ آگے جا کر اپنے تمام ججز کو بھی بتا دیں جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کے کسی لفظ میں توہین عدالت لاگو نہیں ہوتی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب ججز کو توہین عدالت کے پیچھے چھپنے کی بجائے اپنے اوپر ہونے والی تنقید برداشت کرنی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں بار ثبوت میرے اوپر تھا، ٹھیک، مگر میں ثبوت لایا تھا، میں گواہ لایا تھا۔ جانتے ہیں سب سے بڑا گواہ کون تھا؟ میں تھا، میں سادی یوسف سب سے بڑا گواہ تھا۔ ڈاکٹر سارا اگر نفسیاتی مریض تھیں تو اتنے بڑے عہدے پر کیسے کام کر سکتی تھیں؟ پھر بھی اگر وہ کریڈیبل نہیں تھیں تو میں تو تھا نا۔ میری گواہی کا کیا ہوا سر؟ مجھ پہ تو 2 قتل ثابت بھی نہیں ہوئے تھے، مجھ پہ دہشت گردی ثابت بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہاشم نے تو صرف الزام لگائے، اس نے کوئی ثبوت تو نہیں دیا میرے خلاف، اس کے گواہ بھی کریڈیبل نہیں تھے۔ پھر میں کیسے ڈسکریڈٹ ہو گیا سر؟ آپ کی جگہ اگر یہ کیس کسی امریکی یا مغربی عدالت میں لڑا جاتا تو میری گواہی پہ فیصلہ ہو جانا تھا، لیکن میرے ملک کے ججز جو ثبوت سے کہتے ہیں کہ خود کو ثابت کرو، کیا یہ ججز بچے ہیں؟ کیا اس ملک میں اندھے قانون، بہرے جج اور گونگے ملزم کا ہی راج رہے گا؟ اندھا قانون جو دیکھ نہیں سکتا کہ کون کریڈیبل ہے اور کون نہیں، بہرا جج جو مدعی کی بات نہیں سنتا، اور ملزم جو اپنا خاموشی کا حق انجوائے کرتے ہوئے گونگا بنا رہتا ہے۔ یور آنر، آپ بے شک ایک ایماندار جج ہیں، لیکن سارا مسئلہ یہی ہے کہ میرے ملک کو ایماندار ججز کی نہیں، بہادر ججز کی ضرورت ہے۔ ججز قانون نہیں بناتے، ٹھیک، قانون سیاستدان بناتے ہیں، ٹھیک، مگر ججز پریسیڈنٹ تو کر سکتے ہیں نا، ججز کے فیصلے قانون بن جاتے ہیں۔ اگر اس ملک کو بہادر جج مل جائیں اور وہ فیصلے کرنے پہ آ جائیں تو انہی فیصلوں کی بنیاد پہ کمزور ثبوت کے باعث
باوجود آئندہ فیصلے درست دیے جائیں گے۔ ہمارے ملک میں ایماندار ججز بہت زیادہ ہیں مگر بہادر ججز بہت کم ہیں سر۔ مجھے آج یہ کہہ لینے دیجیے یور آنر بہت ادب سے کہ ججز کا کام بینچ پہ بیٹھ کر گھمنڈ ظاہر کرنا یا مزاحیہ ریمارکس دے کر ہیڈ لائن بننا نہیں ہوتا۔ یہ اینکرز اور سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے۔ آپ کا کام ہے آخر میں درست فیصلہ کرنا، انصاف نہیں کرنا بلکہ عدل کرنا۔ عدل اور انصاف میں فرق ہوتا ہے یور آنر۔ انصاف کہتا ہے کہ دو لوگ ہوں اور روٹیاں تین تو دونوں کو ڈیڑھ ڈیڑھ روٹی دو، مگر عدل کہتا ہے کہ دونوں آدمیوں پہ غور کرو، جو کئی دن سے بھوکا ہے اس کو 2 روٹیاں دو اور جو پہلے ہی سیر ہے اس کو 1 دو۔ انصاف کہتا ہے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹو، مگر عدل کہتا ہے جو قانون روٹی نہیں دے سکتا وہ ہاتھ نہیں کاٹ سکتا۔ انصاف کہتا ہے سعدی یوسف قاتل ہے، عدل کہتا ہے سعدی یوسف کو اس راستے پہ نہ چلنا پڑتا اگر قانون فارس غازی کو 4 سال تک لٹکا کر نہ رکھتا۔ ہمیں منصف جج نہیں چاہیے، ہمیں عادل جج چاہیے۔ اگر ہارون عبید جیسے سیاستدان، ہاشم جیسے وکیل اور جواہرات کاردار جیسے کاروباری لوگ کرپٹ ہیں تو آپ ججز ان سے زیادہ کرپٹ ہیں، کیونکہ آپ کی ذمہ داری دوہری تھی۔ آپ کہتے ہیں سر ملزم کو شک کا فائدہ دیا جاتا ہے، درست، مگر یہی فائدہ غریب ملزم کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ امیر ملزم کی ضمانت کیوں منظور ہو جاتی ہے؟ فارس غازی کی 4 سال تک کیوں نہیں منظور ہوئی؟ آپ نے جو فیصلہ دیا بالکل قانون کے مطابق دیا، میں مانتا ہوں، مگر یہ انصاف کیا آپ ججز قانون کے لیے کرتے ہیں یا اس لیے کہ ٹی وی پہ اینکرز نکتے نہ اٹھائیں؟ سر میں تب 18 سال کا تھا جب ججز کی بحالی کی تحریک چلی تھی۔ میں تب انگلینڈ نہیں گیا تھا اور جتنا ہو سکا میں اس تحریک میں شامل رہا تھا۔ مجھے آج بھی اپنے کردار پہ فخر ہے کیونکہ ہم نے عدلیہ کے لیے تحریک چلائی تھی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ سابق چیف جسٹس اپنے الگ ایجنڈے پہ چل پڑے، لیکن آج مجھے یہ کہہ لینے دیجیے کہ عدلیہ تو آزاد نہیں ہوئی، مگر 2 چیزیں دی ہمیں اس تحریک نے، 2 باقیات اس نے انگلیوں کی وی بنا کر دکھائی: متکبر جج اور متشدد وکلا۔ اسٹڈی میں ایسا گہرا سناٹا چھا گیا کہ سوئی گرنے سے بھی آواز پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ جج صاحب سنجیدہ چہرے سے اسے دیکھے گئے، وہ وکٹری کی وی دکھا کر کہہ رہا تھا: متکبر اور متشدد، یہ بنا دیا اس تحریک نے آپ ججوں اور وکیلوں کو۔ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ اس ملک میں ثبوت اور گواہ کیسے غائب کرا دیے جاتے ہیں، پھر کیوں آپ کی ناک پہ ممکنہ ثبوت نہیں ٹکتے؟ کیوں ناممکن ثبوت مانگتے ہیں آپ ملزموں کو سزا دینے کے لیے؟ جج صاحب نے گہری سانس لی اور ٹھنڈے انداز میں کہا: تم اگر جج ہوتے تو قانونی پیچیدگیاں اور باریکیاں زیادہ بہتر سمجھ سکتے تھے، میں مجبور تھا۔ اگر میری جگہ آپ کا بیٹا ہوتا اور وہ اپنے ظلم کی داستان سناتا اور اپنے زخم دکھاتا، کیا تب بھی آپ کو اس کو کریڈیبل گواہ تصور نہ کرتے؟ اور وہ کتنی دیر کچھ بول نہ سکے، لب کھولے پھر بند کیے، سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ سعدی نے ایک آخری ملامتی نظر ان پہ ڈالی، وہ 2 الفاظ بولے: متکبر جج اور متشدد وکلا۔ یہ الفاظ آپ سب ججز اور وکلا کو یاد رکھنے چاہیے۔ جب وہ کار میں آ کر بیٹھا تو چند لمحے گہرے سانس لے کر خود کو ٹھنڈا کیا۔ جج صاحب کو اتنا سب سنا کر بھی ایک سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پایا تھا وہ: آخر فائدہ کیا ہوا اس سب کا؟ اتنی جہد، اتنی خواری، عدالتوں کے دھکوں کے بعد ہار جانے کا؟ شاید یہ سب واقعی بیکار تھا، جیسے فارس کہتا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور ایئر پلین موڈ آف کیا، جو اس نے عادتاً لگا دیا تھا کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ فون کی جان واپس آئی تو فوراً چیخنے لگا: جی زمر! اس نے آواز کو ہموار کر کے فون کان سے لگایا: اوہ شکر سعدی، تم! وہ پہلے خوشی اور نڈھال آواز میں بولی، پھر آواز پہ غصہ در آیا: تم کیوں جا رہے ہو ادھر؟ فوراً واپس آؤ۔ کدھر گیا تھا میں؟ وہ حیرت سے بولا: تم ہاشم کی پارٹی میں جا رہے ہو نا؟ جھوٹ مت بولنا مجھ سے، فوراً واپس آؤ۔ میں ادھر نہیں گیا۔ آواز دھیمی ہوئی: میں جج صاحب سے ملنے گیا تھا مگر واپس آ رہا ہوں۔ ہاشم کی طرف جا کر کیا کرنا ہے میں نے؟ ادھر زمر نے فون بند کر دیا تو سب خوشی اور فکر مندی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ ٹھیک ہے، واپس آ رہا ہے۔ وہ تھک کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ شکر! لاؤنج میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ابھی وہ ٹھیک سے پرسکون بھی نہ ہو پائی تھی جب فارس کو کال کرو، اسے کہو کہ وہ واپس آئے۔ بڑے ابا کی آواز نے اس کے کانوں میں سور پھونکا۔ وہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی اور جلدی جلدی نمبر ملایا۔ کچھ پتہ چلا؟ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ آ رہا ہے، میری ڈائری سے جج صاحب کا پتہ لے کر گیا تھا۔ تم واپس آ جاؤ۔ اچھا۔ وہ اب کار روک چکا تھا اور باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا: کاردارز کاٹیج سامنے تھا۔ فارس تم فوراً واپس آؤ، ہاشم سے کچھ بعید نہیں ہے۔ وہ پریشانی سے بولی: میں آ رہا ہوں۔ اس نے فون بند کیا اور اسے سائلنٹ کر کے جیب میں ڈال دیا۔ چند لمحے اسٹیئرنگ کو دیکھتا رہا۔ واپس جائے یا نگاہیں دور نظر آتے گیٹ اور مہمانوں کی گاڑیوں کی طرف اٹھائیں۔ آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ ڈاکٹر مایا کی تصویر پوسٹ کرنے کا مقصد سعدی کو مدعو کرنا تھا۔ وہ عموماً ہاشم کے پلان دیر سے سمجھا کرتا تھا، آج جلدی سمجھ گیا تھا۔ تو کیا وہ واپس مڑ جائے؟ ایک فیصلہ کر کے وہ باہر نکل آیا۔ بلائی منزل پہ کھڑے رئیس نے کوٹ کی آستین چہرے کے قریب لے جا کر کہا: سر فارس آیا ہے۔ اندر مہمانوں کے درمیان کھڑے ہاشم نے کان میں لگا آلہ دبایا: خیر ایک ہی بات ہے، سعدی نہیں تو فارس صحیح، اسے اندر آنے دو۔ راجر بوس! وہ مسکرایا:
गेट पे मुस्तैद खड़े गार्ड्स गैर मामूली तौर पर किसी का दावतनामा चेक नहीं कर रहे थे। जो आ रहा था इसको अंदर जाने दे रहे थे। इसे भी किसी ने नहीं रोका। एक तल्ख मुस्कुराहट इसके लबों पे बिखर आई। सो हाशिम चाहता है कि मैं अंदर आऊं। इंटरेस्टिंग। इतने लोगों के सामने गोली तो नहीं मार नहीं सकते। ये मुझे क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा कुछ दिलचस्पी थी, कुछ तजस्सुस था। वो इसी तरह चलता पथरीली रविश पे आगे बढ़ता रहा। आंखें सिकोड़ कर सारे इतराफ का जायजा भी लिया। सब्जागार खाली था। अंदर शीशे और लकड़ी के कॉटेज में मेहमान ही मेहमान भरे थे। आखिर क्या होने जा रहा है? पार्टी में अचंभा सा अचंभा था। वो कॉटेज के शीशे के दरवाजे के बाहर आ खड़ा हुआ। अंदर नहीं गया। अंधेरा फैल रहा था जिसके बायस चमकता हुआ लाउंज साफ नजर आ रहा था। जा बजा लोग टोलियों की सूरत खड़े थे। वेटर्स ट्रे उठाए सर्व कर रहे थे। तभी हाशिम बरामदे की सीढ़ियां उतर के बाहर आता दिखाई दिया। इसे देखकर भी मुस्कुराहट चेहरे से जुदा नहीं हुई। तुम कैसे आए? हल्के से तंज से फार्स के करीब आकर बोला, मैं डॉक्टर माया को ढूंढने आया हूँ। तुमने ही खुल्लम खुला दावतनामा दिया था ना कजन? वो भी हल्का सा मुस्कुराया। हाशिम आगे बढ़ा। इसका कंधा थपथपाया। कान के करीब जाकर हैप्पी सर्चिंग बोला और वापस मुड़ गया। फार्स ने निगाह उठाकर ऊपर फजा में उड़ते ड्रोन कैमरे को देखा जो किसी बड़ी मकड़ी की तरह इसके आसपास चक्कर काट रहा था। दूर एक सिक्योरिटी का नौजवान ड्रोन का रिमोट को उठाए हुए था। वो भी फार्स को देख रहा था। निगाहें मिलने पे दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गया। ये मेरी फिल्म बनाकर मुझे फिर से फ्रेम करने जा रहा हूँ। गुड। वो हल्का सा महसूस हुआ और अंदर दाखिल हो गया। आंखें मतलाशी अंदाज में इधर उधर देख रही थी। खुशबाश मेहमान, मसनूई कह के खूबसूरत सजावट, बारबेक्यू की खुशबू, सब नॉर्मल था। व्हाट अ सरप्राइज! शनासा आवाज पे वो पलटा, फिर मुंजमद हो गया। डॉक्टर एमन मुस्कुराकर इसे देख रही थी। उंगली का हीरा हमेशा की तरह दमक रहा था। आप इधर? वो हैरत छुपा न सका। बिला आखिर हाशिम कारदार ने वफादारी का सिला देने के लिए हमें बुला ही लिया। तुम भी यहाँ होगे, उम्मीद नहीं थी। इंजॉय दी पार्टी जताकर कहते हुए उसने जाते जाते इसकी कोहनी को हल्का सा छुआ। नुकीली अंगूठी से चुभी थी उसकी चुभन ने इसके दिमाग की सारी गिरहें खोल दी थी। सहरज़दा कैफियत में इसने चेहरा मशरिक मगरिब शुमाल जनूब घुमाया। सब नॉर्मल था सिवाय मेहमानों के। इनमें शनासा चेहरे भी थे, बहुत ही शनासा। वो इलियास फातमी था जो कोने में खड़ा काफ़ी कमज़ोर सा लग रहा था और सर हिलाते हुए किसी मेहमान से बात कर रहा था। वो नियाज बेग था जो एक तरफ खड़ा मशरूब पी रहा था। वो जमानत पे रिहा हुआ था। और डॉक्टर एमन उसका शौहर, सेक्रेटरी हलीमा, प्रोसिक्यूटर बसीरत जिसकी वकालत ने 4 साल फार्स को जेल से नहीं निकलने दिया था, वो मजीद गुमा, जस्टिस सिकंदर, चंद पुलिस अफसरान जिनका सादी की गुमशुदगी से ताल्लुक रहा था, डॉक्टर आफ्ताब, पोस्टमार्टम का माहिर डॉक्टर कर्नल खावर, और इसका बेटा जो बुझा बुझा सा बाप की व्हील चेयर के साथ खड़ा था। जिंदगी और फार्स की दी गई सजाओं के बाद भी वो जिंदा सलामत खड़े थे। उजड़े उजड़े मगर जिंदा थे। इनके अलावा चंद मेहमान और भी थे, मगर ये शनासा चेहरे वो सन्नाटे में रह गया। वो वाकई विक्ट्री पार्टी थी। वो इनको अपने मददगारों को इकट्ठा करके इनाम से नवाजना चाहता था, मगर वो फार्स को इनके दरमियान घूमने से रोक भी नहीं पा रहा था। इसकी छठी और सातवीं आठवीं हिस्स सब ने सुर्ख बत्ती दिखाना शुरू की। यहाँ माया नहीं थी। अगर हो भी तो इसको ढूंढना बेसूद था। इसे यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। वो आगे बढ़ा। दाखिली दरवाज़ा लाउंज के वो दूर आखिरी किनारे पे था। वो दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा रहा था। रास्ते में बहुत से लोग थे। घुटन फंस जाने का एहसास किन अखियों से नजर आया। एक वेटर बारी बारी मखसूस लोगों के पास जा रहा था। इनके कान में कुछ कहता और वो सर हिलाकर एक तरफ चले जाते। ये मखसूस लोग वही शनासा मुजरिम थे। फार्स आगे बढ़ता गया। डॉक्टर एमन इसे ही देख रही थी। तभी वेटर इधर आ टपका और सरगोशी की, कारदार साहब बुला रहे हैं। एमन ने सर जख्मी सा मुस्कुराकर सर हिलाया और वेटर की मैयत में एक तरफ बढ़ गई। वो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता गया। दरवाज़ा करीब था। इसने झपट कर खोला और बाहर निकला। गोया सांस में सांस आई। बाहर तारीकी थी। वो कॉटेज की खिड़कियों के साथ आगे बढ़ता गया। लाउंज गुजर गया तो वो किचन की खिड़की पे रुका। किचन रोशन था। फार्स ने चेहरा झुकाकर झांका। वहाँ बड़े बड़े क्रेट पड़े थे और इनमें गैर मुल्की अल्कोहल की बोतलें रखी थी। इनके मुंह खुले थे और सर पर खड़ा एक गार्ड बार बार घड़ी देख रहा था और दूसरा बोतलों के गिर्द डोरी सी लपेट रहा था। एक गार्ड की नज़र फार्स पे पड़ी, मगर इसने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। सर झुकाकर काम करता रहा। फार्स की निगाहें किचन की दीवार तक गई उठी। वहाँ एक दरवाज़ा था जो आगे एक और कमरे में खुलता था। वो कॉटेज की दीवार के साथ आगे बढ़ता गया। अब अगला कमरा नजर आया। ऊंची शीशे की खिड़कियों से सारा कमरा रोशन नजर आता था। वहाँ हाशिम इन तमाम शनासा चेहरों को इकट्ठा किए खड़ा था और मुस्कुराकर इनसे कुछ कह रहा था। शीशे साउंड प्रूफ थे। वो आवाज़ें नहीं सुन सकता था, मगर जिस तरह वो फाइल्स इनमें तकसीम कर रहा था, जिस तरह इनके चेहरे दमकने लगे थे, वो समझ सकता था कि ये इसकी हाउसिंग स्कीम की फाइल्स थी।
پلاٹس، گھر و تحفے بانٹ رہا تھا۔ اس کمرے کا ایک دروازہ لاؤنج کو جاتی گیلری میں کھلتا تھا اور دوسرا کچن میں۔ ہاشم کا فون بجا تو وہ اسے نکال کر دیکھنے لگا، پھر مسکرا کر مہمانوں سے معذرت کی اور کچن کے دروازے کی طرف بڑھا۔ پھر اسے عبور کر کے کچن میں چلا گیا۔ فارس چمبے سے واپس آیا اور کچن کی کھڑکی کے سامنے ٹھہرا۔ ہاشم اب وہاں اپنے دونوں گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر کچن سے لاؤنج کی طرف باہر چلے گیا۔ وہ کچن میں تنہا کھڑا تھا۔ اس نے لائٹر اٹھایا اور انگوٹھے سے دبا کر شعلہ جلایا۔ پھر وہ کھڑکی کی طرف گھوما، باہر کھڑے فارس کو دیکھا اور مسکرایا۔ پھر اسی طرح مسکراتے ہوئے لائٹر ڈوری کے قریب لے کر گیا۔ فارس کا سانس تھم گیا، دل رک گیا۔ ہاشم نے ڈوری کو آنچ دکھائی تو اس نے شعلہ پکڑ لیا اور وہ شعلہ ڈوری کو کھاتے بوتلوں کی طرف دوڑنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہاشم نے ایک انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ "یو ڈیڈ دس!" آواز نہ سنائی دیتی تھی مگر ہلتے لب بتا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اس نے لائٹر جیب میں رکھا اور لاؤنج میں کھلتے دروازے سے باہر نکل گیا۔ بس لمحے بھر کا عمل تھا اور سارا کھیل اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ تقسیم انعامات نہیں تھی، وہ کور اپ تھا۔ وہ تمام گواہوں کو ایک کمرے میں جمع کر کے ان کو آگ لگا کر مارنا چاہتا تھا۔ کچن کے دروازے بند تھے۔ الکوحل کی بوتلیں باری باری آگ پکڑ رہی تھیں۔ الکوحل مٹی کے تیل کی طرح جل جاتی ہے۔ کچن کے اوپر وینٹ تھا جو شناسا مجرموں کے کمرے میں کھلتا تھا جہاں وہ ہاشم کا انتظار کر رہے تھے۔ کچن میں دھواں بھرنے لگا۔ اب دھواں وینٹ سے اس کمرے میں جائے گا اور وہ مر جائیں گے دم گھٹنے سے، جبکہ لاؤنج کے مہمان سلامت رہیں گے۔ چند مہمانوں کے مرنے سے شک نہیں ہوگا کسی کو، اور الزام فارس غازی وہاں موجود تھا، اس کی فوٹیج تھیں یہاں وہاں ٹہلنے کی۔ خدا کا قہر نازل ہو تم پہ ہاشم! وہ ہکا بکا سا چند قدم پیچھے ہٹا، پھر الٹے قدموں سبزہ زار کی طرف دوڑا۔ اسے وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا، جلد از جلد اسے وہاں سے نکلنا تھا۔ وہ چند قدم ہی چل پایا، پھر مڑ کر دیکھا۔ شناسا مجرموں کے کمرے میں سیاہ دھواں بھرتا دکھائی دے رہا تھا۔ پہلے لوگ حیران ہوئے، پھر ادھر ادھر دوڑے۔ گیلری میں کھلتے دروازے کو ڈاکٹر ایمن نے پیٹا مگر وہ لاک تھا۔ لاؤنج میں میوزک تیز تھا، اب مزید تیز ہو گیا۔ چند افراد شیشے کی کھڑکیوں کو پیٹ رہے تھے مگر وہ ایسی تھیں کہ وہ ٹوٹ نہیں سکتی تھیں۔ فارس کی جیب میں اس کا فون تھر تھرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ زمر ہوگی، وہ اسے واپس بلا رہی ہوگی مگر اسے سب بھول گیا۔ وہ تیزی سے اس دھواں بھرتے کمرے کی طرف لپکا، اسے ان لوگوں کو وہاں سے نکالنا تھا۔ اور تب اس نے دیکھا گھاس پہ اس کے سامنے ایک سایہ سا آ کھڑا ہوا، سفید سایہ، اینک لگائے، اس کا بھائی وارس۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ "تم گھر جاؤ فارس، وہاں کیا جا رہے ہو؟ یہ گناہ گار لوگ ہیں، ان کو مرنے دو۔ کیا تم بھول گئے کس طرح انہوں نے مجھے پنکھے سے لٹکایا تھا؟" وہ ملامتی انداز میں بولا تھا۔ فارس کے قدم لڑکھڑائے، سانس تیز تیز چلنے لگی۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا تو ایک اور سایہ سامنے نمودار ہوا۔ "آپ نے کہا تھا آپ میرے لیے لڑیں گے." وہ سفید سی تاشا تھی، اس کی آنکھوں میں گلہ تھا۔ "ان لوگوں کو ان کا بدلہ ملنے والا ہے۔ انہوں نے عدالت میں میرے اوپر کیچڑ اچھالا، میرے کردار کو اخباروں کی زینت بنایا، مجھے گولیاں ماری۔ ان کو مرنے دیں، میرا سوچیں۔" اس نے سر جھٹکا مگر سائے غائب نہیں ہوئے۔ ان دونوں کے درمیان سادی چلتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ سفید سایہ: "ہے اللہ سا، یہ میرے گناہ گار ہیں، آپ ان کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ جائیں، اپنی جان بچائیں، بھاگیں۔" اس نے چہرہ موڑا۔ ایک احمر کا سایہ بھی ساتھ آ کھڑا ہوا: "انہوں نے میرا خاندان تباہ کر دیا غازی، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، تم ان کو نہیں بچا سکتے۔ جاؤ، نئی زندگی شروع کرو، نئے گھر میں۔" اس کے قدم زنجیر ہو گئے، بھاری بھاری بیڑیوں سے کس دیے گئے تھے۔ وہ کسی طرف نہیں مڑ پا رہا تھا، وہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ "چلے جاؤ فارس، ان کو مرنے دو غازی۔" وہ سارے سائے ایک ساتھ بولنے لگے، وہ چیخنے لگے۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹا، تیز ہوتے تنفس سے ان کو دیکھا۔ "ہاں، یہ سب گناہ گار ہیں، قاتل ہیں۔" اس کی آواز کپ کپائی، آنکھیں سرخ پڑ کے بھیگ رہی تھیں۔ "ہاں، یہ میرے دشمن ہیں، برے لوگ ہیں۔" وہ ٹھہرا، پھر گردن تن کر ان سایوں کو دیکھا۔ "مگر میں ان جیسا نہیں ہوں۔" اور وہ اس کمرے کی طرف پٹ دوڑا تھا۔ سائے فضا میں تحلیل ہو گئے، ایسے جیسے خدا کا نام لینے پہ اسیب بھاگ جاتے ہیں۔ اب اسے کچھ یاد نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ انسان تھے اور وہ تکلیف میں تھے۔ سارے انتقام، سارے زخم، سارے جرائم وہ سب بھول گیا تھا۔ وہ انسان تھے اور تکلیف میں تھے۔ ہاشم تیز چلتا راہداری عبور کرتا کاٹیج کے آخری کمرے میں آ پہنچا۔ دونوں گارڈز اس کے ہمراہ تھے اور رئیس اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ "کتنے منٹ ہیں ہمارے پاس؟" اس نے آتے ساتھ ہی اپنی ٹائی کھینچی۔ "زیادہ نہیں ہیں، جس وقت دوسرے مہمان اور فائر بریگیڈ کا عملہ جل جانے والے افراد کو نکالنے آئے گا، آپ کو ان کے درمیان ہم پہنچا دیں گے، یا یہ ادھر۔" وہ اب ہاشم کی شرٹ کا گریبان پھاڑ رہا تھا۔ دوسرے لڑکے نے کمال مہارت سے اس کے ماتھے کے اوپر چاقو سے چیر لگانا شروع کیا جس سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ اس کو دوا بھی لگائی۔ اس نے درد کی شدت سے آنکھیں بند کر کے پوچھا۔ "یس سر۔" وہ فرما برداری سے کہتا اسے تیار کر رہا تھا۔
وہ حادثے والی کمرے کے واحد سروائیور کو اچھا خاصا زخمی لگنا چاہیے تھا۔ وہ شناسہ مجرم مر جائیں گے تو کون بتائے گا کہ ہاشم اس وقت کمرے میں نہیں تھا، اور چونکہ لاؤنج کے مہمانوں کو بچ جانا تھا، اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہاشم بہت بچنے والا انسان تھا۔ کوئی اس میں شک نہ کرتا اور وہ ہیرو بننے جا رہا تھا۔ کمرے میں دھواں بھر رہا تھا، درمیانی دروازے کو آگ نے پکڑ لیا تھا اور وہ جل رہا تھا۔ لوگ کھانس رہے تھے، اوندے منہ گر رہے تھے، دھکم پیل مچی تھی، کوئی کھڑکیوں کو کھٹکھٹا رہا تھا، کوئی لاک دروازہ پیٹ رہا تھا، مگر وہ دونوں توڑے نہیں جا سکتے تھے۔ فارس تیزی سے دوڑتا وہ کھڑکی تک آیا۔ حلیمہ کھانستی ہوئی اس کے ساتھ کھڑی شیشے کو زور زور سے تھپڑ مار رہی تھی۔ فارس نے گملہ اٹھایا اور زور سے کھڑکی پہ دے مارا۔ چند خراشیں آئیں مگر بے سود، گملہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کا اپنا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ وہ پرواہ کیے بنا آگے کو دوڑا، کاٹیج کی دیوار کے ساتھ بھاگتا ہوا مرکزی دروازے تک آیا۔ لاؤنج کی شیشے کی کھڑکیوں سے اندر مگن خوش بال ٹہلتے لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ میوزک بہت تیز تھا، کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اس نے شیشے کا دروازہ زور زور سے کھڑکھڑایا۔ دروازہ کھولو، اندر آگ لگی ہے، کھولو۔ مگر دروازے کے اندر کھڑے گارڈ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ریموٹ ہوا میں بلند کر کے بٹن دبایا۔ تمام شیشوں کے اوپر لگے بلائنڈز کھل کر نیچے گرنے لگے۔ وہ آگے دوڑا، چند مہمانوں کے قریب موجود کھڑکی کو زور زور سے پیٹا، مگر وہ متوجہ نہ ہوئے، باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ بلاک آؤٹ بلائنڈز بالکل نیچے گر گیا اور اب وہ اندر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اللہ کا قہر ہو تم پہ ہاشم، وہ غصے سے چلاتا۔ وہ واپس اس جلتے ہوئے کچن کی طرف بھاگا۔ اس کو پسینہ آ رہا تھا اور سانس بے ترتیب تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آج وہ لفٹ کی طرح لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا تھا، آج اسے خود کچھ کرنا تھا۔ کچن کے سامنے رک کر اس نے چند گہرے سانس لیے اور سوچنے کی کوشش کی۔ جلتے کمرے میں لوگ ابھی تک چیخ چلا رہے تھے مگر مدد نہیں آ رہی تھی۔ دونوں دروازے بند تھے اور کھڑکیاں توڑی نہیں جا سکتی تھیں، مگر وہ کھولی تو جا سکتی تھی۔ وہ تیزی سے آگے آیا، کھڑکی کے فریم کو ہاتھ سے ٹٹولا، وہ اندر سے لاک تھیں، اور افراتفری کے عالم میں آگے پیچھے بھاگتے بھاگتے لوگ کالے دھوئیں کی زیادتی کے باعث انہیں کھول نہیں پا رہے تھے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کھڑکی کہاں سے کھولنی ہے۔ اسے معلوم تھا، وہ اس کاٹیج میں نوجوانی کے دنوں میں آتا رہا تھا۔ اورنگزیب لائے تھے اسے ایک دفعہ۔ یہ عام سلائڈنگ ونڈو تھی مگر یہ اندر سے کھلتی تھی اور اس جلتے کمرے کو جاتے دونوں دروازے بند تھے۔ تیسرا دروازہ جل رہا تھا۔ تیسرا دروازہ، وہ چونکا، پھر کچن کی کھڑکی تک آیا۔ یہ بند تھی مگر لاک نہیں تھی۔ ہر پلین میں جھول ہوتا ہے۔ ان کا خیال تھا کوئی جلتے کچن کے راستے بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا، مگر یہ اندازہ نہ تھا کہ کوئی باہر سے یہاں آ سکتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر اس کے شیشے کو دائیں طرف دھکیلا۔ وہ سرکنے لگا، اندر سے بہت سا دھواں باہر نکلنے لگا۔ محفوظ کمرے میں بیٹھے رئیس نے ٹیب اسکرین دیکھ کر ہاشم کو مخاطب کیا۔ وہ کچن کی کھڑکی سے اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم نے اسے بند کیوں نہیں کیا؟ اس نے دونوں گارڈز کو گھورا۔ جانے دو، اسے بھی ان کے ساتھ جلنے دو۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے بے نیازی سے بولا تھا۔ کھڑکی آدھی کھل گئی۔ وہ منڈیر پہ چڑھ کر اندر پھلانگ گیا۔ فوراً سے کھانسی آئی، دھواں، مرگولے، کالک۔ وہ جھک کر ذرا سا کھانسا، پھر گہرے گہرے سانس لیے۔ ادھر ادھر دیکھا، دروازہ جل رہا تھا، شعلے درمیان میں حائل تھے، کاؤنٹر سے دروازے تک سب جل رہا تھا۔ وہ کیا کرے؟ وقت نہیں تھا۔ خدایا وہ کیا کرے؟ چولہے کے قریب سلنڈر پڑے تھے۔ اس نے جلدی سے ایک سلنڈر اٹھایا، وہ اندر سے غالباً خالی تھا، تبھی ہلکا تھا، وہ لوگ دھماکے افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ کچن کی گیس بھی کٹی ہوئی تھی۔ اسے زور کی کھانسی آئی مگر بدک سلنڈر کو اٹھا کر اس نے پوری قوت سے دروازے پہ دے مارا۔ سلنڈر مارتے مارتے وہ خود بھی نیچے گر گیا۔ شاید ماتھے پہ چوٹ بھی آئی، مگر جب بامشکل ہتھیلیوں کے بل اٹھا تو دیکھا سلنڈر دروازے سے ٹکرا کر ریڑھتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ دروازے کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ اف، اس نے سلنڈر کے قریب آتے ہی اس کو واپس دھکیلا۔ اب کی بار وہ دروازے کے قریب سے ہی واپس پلٹ گیا، مگر تب تک فارس اٹھ چکا تھا۔ ہاتھ جھاڑتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جیسے ہی سلنڈر قریب آیا، اس نے پوری قوت سے کسی بولنگ بال کی طرح اس کو دروازے کی جانب ریڑھ دیا۔ وہ تیزی سے آگے گیا اور دروازے سے ٹکرایا اور پھر جلتا ہوا دروازہ درمیان سے ٹوٹ کر نیچے آن گرا۔ ٹکڑے، چنگاریاں اسے بھی آ کر لگیں۔ تکلیف ہوئی تھی مگر اب چوکھٹ خالی تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا اس کے پار جلتا ہوا کمرہ جس میں دھواں بھرا تھا اور وہ چیخ رہے تھے۔ اس نے شرٹ اتار کر ناک کے گرد لپیٹی اور تیزی سے دوڑا۔ لکڑی کے جلتے تیر پھلانگے شعلوں کے اوپر سے گزرتا وہ دھوئیں سے بھرے کمرے میں دوڑتا گیا۔ لوگ کچن سے کافی دور کونے میں جمع تھے، ایک دوسرے کو پرے ہٹا رہے تھے، دعائیں پڑھ رہے تھے۔ وہ تیزی سے کھڑکیوں کی طرف لپکا، شرٹ کہیں گر گئی، ناک میں پھر سے دھواں جانے لگا، مگر اس کو پرواہ نہ تھی۔ وہ فریم کے کنارے ٹٹولنے لگا، ہک یہیں کہیں تھی، یہیں کہیں۔ اس کے ہاتھوں نے کھڑکی کے کنڈے کو چھوا، اندر تالا پڑا تھا، مقفل تالا۔ ڈیم اٹ! اسے پھر سے کھانسی آنے لگی۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھاری چیز مل جائے جس کو وہ تالے پہ دے مارے۔ ساتھ کھڑی حلیمہ روتے ہوئے ابھی تک کھڑکی کا شیشہ پیٹ رہی تھی۔ چند افراد بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ آگ اب کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔
اس نے جیب سے چابیوں کو گچھا نکالا، اس میں ایک پک بھی تھی جسے کئی سالوں سے جاب کے حصے کے طور پر ساتھ رکھتا تھا۔ اس نے تیزی سے وہ تالے میں گھسائی، تار نیا تھا اور غالباً پولیس کے آنے سے پہلے گارڈز نے اتار لینا تھا۔ دھوئیں کے باعث وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر آنکھیں بند کر کے اس نے محسوس کرنا چاہا۔ 6 پنز، 1 2 3، وہ باری باری پک کی مدد سے سب کو چھو رہا تھا۔ 4 5 6، کلک، اس کے لبوں سے نکلا، تالا کھل گیا۔ اس نے وحشیانہ انداز میں تالا نوچ کر اتارا اور شیشے زور سے پڑے، دھکیلے، کھڑکی کھلتی گئی۔ حلیمہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے گر گئی، مگر وہ لپک کر آگے آیا اور اسے کھینچ کر باہر نکالتا لایا۔ وہ فرنٹ ونڈوز تھیں، پوری دیوار کی جگہ پہ حائل تھیں، اس کو لا کر باہر گھاس پہ ڈالتے ساتھ ہی وہ اندر کی طرف لپکا۔ اس طرف آؤ، کھڑکی کی طرف آؤ۔ اب وہ چلا چلا کر دھوئیں میں پھنسے لوگوں کو کہہ رہا تھا، وہ سب اس کے دشمن تھے، وہ سب اس کے مجرم تھے، وہ سب اس کے گناہ گار تھے، مگر وہ ان جیسا نہیں تھا۔ وہ ان کو پکڑ کر گھسیٹ کر شیشے کی کھلی دیوار کے باہر لا رہا تھا۔ کچھ نے کھلا روزن دیکھ لیا، کچھ نے نہیں دیکھا۔ دھکم پیل پھر سے مچ گئی۔ بے ہوش ہوئے لوگوں کو اٹھانا اور کھینچنا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ آگ کمرے میں داخل ہو چکی تھی اور فرنیچر کو پکڑ چکی تھی، اور وہ درمیان میں ایک دفعہ گرا بھی تھا۔ کہیں درد بھی ہو رہا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ بے ہوش ہوئے فاطمی کو کندھوں سے گھسیٹ کر باہر لا رہا تھا۔ لاؤنج کے مہمانوں میں سے کوئی کچن کی طرف آیا تھا۔ جلتا بند دروازہ دیکھا تو شور مچ گیا، لاؤنج کا میوزک تھم گیا، لوگ دیوانوں کی طرح باہر لان میں بھاگے۔ محفوظ کمرے میں بیٹھے ہاشم کو رئیس نے تسلی دی، لوگ بچ جائیں یا مر جائیں، الزام فارس پہ ہی آئے گا۔ مگر ہاشم کی تیوریاں چڑھ رہی تھیں اور وہ شدید برہم نظر آتا اسکرین پہ لائیو فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ اس کو یوں کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ فرنیچر کو شعلے اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ بہت سے لوگ باہر نکل چکے تھے اور اب سبزہ زار پر گرتے ہوئے بھاگتے آگے جا رہے تھے۔ وہ بدبخت الیاس فاطمی کو کھینچ کر باہر لایا، پھر اسے گھاس پہ ڈالا اور وہیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھے کھڑے گہرے گہرے سانس لیے۔ تمام شناسا مجرم باہر آ چکے تھے۔ لاؤنج کے محفوظ مہمان وہاں سے نکل کر اس طرف نہیں آئے تھے، وہ پارکنگ کی طرف بھاگ رہے تھے، اپنی جان بچانے، اپنی گاڑیوں کی طرف۔ عجب قیامت کا عالم تھا، افراتفری، دھکم پیل، کمرہ جل رہا تھا، دھوئیں کے مرگولے پھوٹ کر فضا میں گم ہو رہے تھے۔ ایسے میں وہ اس دہکتے جہنم کے سامنے کھڑا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، نڈھال، زخمی، مگر اس کے اندر اطمینان پھر بھر رہا تھا۔ اس نے ان کو بچا لیا، سب ٹھیک ہو گیا، ابا ابا۔ اور تب اس نے وہ حلق پھاڑ کر چیخنے کی آواز سنی، شناسا آواز۔ اس نے گردن موڑی، لاؤنج کے بھاگتے مہمانوں میں سے صرف ایک مہمان دوڑتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا، نوجوان لڑکا جو اپنے باپ کو پکار رہا تھا، خاور کا بیٹا۔ فارس غازی کا سانس تک رک گیا۔ میرے ابو کہاں ہیں؟ وہ دوڑ کر ایک ایک شخص کے پاس جا رہا تھا، کسی خواب کسی کیفیت میں۔ فارس نے گردن گھمائی، لوگ بھاگ رہے تھے، نجات کی طرف، بچاؤ کی طرف۔ وہاں کوئی وہیل چیئر نہ تھی، وہاں کوئی خاور نہ تھا۔ وہ تیزی سے لڑکی کی طرف بھاگا، خاور کہاں ہے؟ وہ شور کے باعث چلا کر لڑکے کو کندھوں سے جھنجھوڑ کر پوچھ رہا تھا۔ ابو کو کاردار صاحب نے اس کمرے میں بلوایا تھا، مجھے نہیں جانے دیا، میرے ابو اندر ہیں، میرے ابو کو نکالو۔ وہ اونچا اونچا رو رہا تھا، ہاتھ پیر مار رہا تھا، میرے ابو چل نہیں سکتے، میرے ابو چیخ نہیں سکتے۔ اور اس نے مزید کچھ نہیں سنا، وہ پلٹا اور جلتے کمرے کی طرف دوڑا۔ کسی نے آواز لگا کر اسے روکا، منع کیا، شاید وہ ڈاکٹر ایمن تھی۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ سب آ چکے ہیں، ایک شخص کے پیچھے وہ اندر نہ کودے، وہ شخص شاید مر چکا ہو، وہ واپس آ جائے، مگر اس نے کچھ نہیں سنا۔ وہ دھوئیں سے بھرے کمرے میں بھاگتا چلا گیا۔ خاور خاور، وہ چلا رہا تھا، جانتا تھا وہ آواز نہیں دے سکتا، مگر پھر بھی وہ ادھر ادھر دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ شروع میں کچھ نظر نہیں آیا، وہ مزید آگے بڑھا، تب اسے دھوئیں کی گھنی چادر میں وہیل چیئر نظر آئی۔ وہ کونے میں تھا، بالکل کونے میں۔ فارس اس کی طرف دوڑا، چھت سے لکڑی کے ٹکڑے جل جل کر نیچے گر رہے تھے، لیکن مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ وہ جلتے فرنیچر کو ٹھوکریں مارتے دوڑتے ہوئے وہیل چیئر کے قریب آیا۔ خاور کا چہرہ سرخ پسینے میں بھیگا تھا، آکسیجن ماسک منہ پہ لگا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سفید سائے ایک دفعہ پھر سے آگے پیچھے نظر آنے لگے تھے، وہ اسے ملامتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر دل کی سفیدی سارے کالے دھوئیں پہ حاوی تھی۔ اس نے وہیل چیئر کو زور سے آگے دھکیلا، وہ آگے دوڑتی گئی۔ خاور کا بیٹا دھوئیں کی چادر کے پار کھڑا تھا، اس نے بھاگ کر وہیل چیئر کو تھاما اور باہر نکالتا لے گیا۔ فارس نے وہیں کھڑے کھڑے ایک گہری کالی سانس لی اور اسی پل پیچھے سے کسی نے اسے ٹھوکر ماری تھی، وہ لڑکھڑا کے آگے کو گرا۔ حملہ اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ سنبھل نہ پایا، بدر اٹھنے کی کوشش کرتے گردن موڑی، پیچھے زخمی، سیاہ کالک چہرے پہ لگے پھٹے جلے کپڑوں والا ہاشم کھڑا تھا۔ اس کے عقب میں راہداری میں کھلتا دروازہ اب کھلا تھا، غالباً وہ ابھی اندر آیا تھا۔ فارس کے بازوؤں میں ایک دم قوت سی بھر گئی، وہ اٹھا اور زور سے ہاشم کا گریبان پکڑا۔ گھٹیا آدمی، مکہ مارنا چاہا مگر نہیں مار سکا۔ نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ تم جل جاؤ۔ اس نے ہاشم کو کھلی کھڑکی کی طرف دھکیلا، گریبان ہاتھ سے چھوٹ گیا۔
چھت سے لکڑی کا بڑا سا جلتا ہوا ٹکڑا ہاتھ دھماکے سے نیچے کی طرف آیا۔ ہاشم نے دیکھ لیا تھا، وہ فوراً سے دائیں طرف کو لپک گیا۔ فاس نے وہ نہیں دیکھا تھا، وہ بھاگ نہیں سکا۔ جلتا ہوا تارا شہاب ثاقب کی طرح ان کے اوپر آ گرا۔ ساری ہمت، ساری طاقت دم توڑ گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا اور پھر منہ کے بل فرش پر آن لگا۔ ساری دنیا اندھیر ہوتی گئی، ساری آوازیں، سارے رنگ، ساری روشنیاں دم توڑ گئیں۔ سفید سائے اور کالا دھواں سب ختم ہو گئے۔